مجھے نہیں بنانا آتا ساسو ماں۔ تمہیں بنانا کیا آتا ہے بہو؟ بے وقوف، اچھا بنا لیتی ہوں میں، وہ کتاب سے سر اٹھاتی بولی۔ وہی تو میرے بیٹے کو بنایا ہے تم نے، پتہ نہیں عقل کہاں چلی گئی اس کی، وہ بڑبڑاتی خود ہی کچن میں چلی گئی۔ ساسو ماں مجھے سب سنائی دیتا ہے، تمہیں اثر تو پھر بھی نہیں ہوتا۔ اچھا چائے کا پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں ہاں میں بھی پیوں گی ایک کپ۔ انہوں نے اس کی آواز پر زور سے برتن کچن میں پٹکے۔ اس لڑکی نے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ شور مت کریں، میں پڑھ رہی ہوں۔ وہ صوفے پر ٹانگیں چڑھائے کتاب سینے پر رکھے فون استعمال کرتی بولی، جس پر وہ کچن میں چائے چھوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ یہ تم پڑھ رہی ہو؟ جی۔ شادی کے بعد لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں اور تمہیں پڑھائی سے فرصت نہیں۔ یہی بات آپ کے سوتیلے بیٹے کو کون سمجھائے؟ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ویسے اگر آپ یہ بات کریں اذلان سے تو کیا پتہ میری اس پڑھائی سے اور آپ کی اس کچن سے جان چھوٹ جائے۔ وہ رازدانہ لہجے میں بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ نہیں آئیں گی کیا؟ وہ معصوم بنتی بولی۔ جا کر چائے دیکھو کچن میں، مطلب آپ بات کریں گی؟ وہ خوشی سے آنکھیں بڑی کرتی بولی۔ سوچوں گی، ٹھیک ہے پھر آج رات کھانے میں چکن اور کروں گی بات۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے، میں بھی آپ کے لیے چائے اور ساتھ بسکٹ لے کر آتی ہوں، ساتھ رات کے کھانے کی بھی تیاری کر لینا بہو۔ اب آپ زیادہ پھیل رہی ہیں ساسو ماں۔ کیا نہیں پھیلنا چاہیے؟ نہیں میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ میں ابھی چائے۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی جہاں آج چائے چولہے پر سلامی پیش کر رہی تھی، مطلب اب کچن بھی صاف کرنا پڑنا تھا، لیکن کوئی نہیں، پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے اسے یہ بھی منظور تھا۔ حیدر جی جانے حیدر، قسم سے تم جب بھی پیار سے بولتے ہو ضرور کچھ غلط ہوتا ہے۔ آگے سے اس قسم کا جواب سن کر وہ خاصا بدمزہ ہوا۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ باہر سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ یہ امی کی آواز ہے نا؟ اگلے ہی لمحے وہ دونوں اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ آپ کے کتے نے ہمارے سارے گملے توڑ دیے، میں نے کہا نا وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا۔ امی کیا ہوا ہے؟ حیدر ان کی طرف بڑھا۔ ہونا کیا ہے، یہ کہہ رہی ہیں جیک نے ان کے گملے توڑ دیے۔ حور نے امی کے پاؤں کے ساتھ چپکے جیک کو دیکھا جو معصوم منہ بنائے یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کیا یہ۔ آنٹی میرا جیک اتنا بدتمیز نہیں ہے۔ میرا کہنے پر حیدر کا منہ بنا، لیکن اس وقت لڑائی زیادہ ضروری تھی، اس لیے اس نے اپنی ساری توجہ ادھر ہی مرکوز کی۔ میں ہی پاگل ہوں پھر جو جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں آنٹی، وہ بس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ غلط فہمی کیسی؟ میں نے خود دیکھا ہے اسے اپنے گھر میں۔ جیک تم گئے تھے کیا ادھر؟ وہ کتا ایسے کیا سمجھ تمہاری باتوں کی؟ کتا نہیں ہے، ہماری فیملی کا حصہ ہے، اور یہاں کالونی میں اور بھی بہت سے لوگوں کے کتے ہیں جو جیک کی طرح دکھتے ہیں۔ اب ہر کوئی ہمارا جیک تو نہیں ہو سکتا نا، حیدر نے انہیں آرام سے سمجھایا، جبکہ جیک اور حور اس کے صدقے واری گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اس عورت سے جان چھڑائی۔ جیک ادھر آؤ ذرا۔ مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ میں نے سچ میں نہیں توڑے، اتنے معصوم ہو نہیں تم جتنے بنتے ہو۔ حیدر اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو تم؟ میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے طنز پر حور بدمزہ ہوئی۔ ابھی وہ اندر کمرے میں جانے ہی لگے تھے جب ان کے گھر کی گھنٹی پھر بجی۔ تم جاؤ میں دیکھتا ہوں، اور جا کر بیٹھ مت جانا، پڑھ لینا کچھ۔ ہاں پڑھ لوں گی حدیث۔ وہ بڑبڑاتی اندر گئی۔ حیدر نے جیسے ہی دروازہ کھولا اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا لائٹس بند کرنا ضروری ہے؟ عیسیٰ چپ کر کے بیٹھے رہو۔ نوری لے بھی آؤ پاپ کارن۔ حد ہے، صبح تمہارا پیپر ہے اور تمہیں مووی دیکھنی ہے۔ تم نے کہا ہے میں تھوڑی سی بریک لے سکتی ہوں۔ تھوڑی سی بریک کا کہا تھا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کو نہیں کہا۔ عیسیٰ میں صبح سے پڑھ رہی ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو اب میں پڑھ کر پاگل ہو جاؤں؟ نہیں میری جان، تمہیں مزید پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوڈلز کیا ہے اب؟ آپ دونوں شور بند کریں، میں فلم لگانے لگی ہوں۔ نوری نیچے کارپیٹ پر بیٹھتی بولی۔ ابھی دن کے 1 ہی بجے تھے، لیکن وہ لوگ سارے پردے آگے کر کے اور ہال کی ساری لائٹس آف کر کے بڑے شوق سے فلم دیکھنے لگے۔ اب پتہ چل رہا ہے مجھے تم اتنی دہشت گرد کیوں؟ وہ سامنے فلم میں مار کٹائی والے سین دیکھتا بولا۔ عجیب قسم کی چڑیل ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جس کا سر ہی نہیں تھا، کسی کے وہ پاؤں کاٹ رہی تھی تو کسی کے ہاتھ۔ اللہ! وہ چیختا اٹھا۔ پاپ کارن سارے اس نے خود پر گرا لیے۔ روشنی نے ایک نظر اسے گھورا اور دوبارہ فلم دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ نوری نے جیسے قسم کھا رکھی تھی ٹی وی سے نظریں نہ ہٹانے کی۔ بیوی لائٹس تو؟ اس نے پاپ کارن سے اس کا منہ بھر کر اسے چپ کروایا۔ یار پیچھے دیکھ لے، اگر زندگی پیاری ہے تو نہیں دیکھے گی، یہ مجھے پتہ ہے۔ نوری تو نے دیکھی ہوئی ہے، پہلے تو چپ رہ۔ میں بس اللہ۔ اب سامنے وہ چڑیل کسی کا خون پی رہی تھی۔ عیسیٰ کو الٹی آتی محسوس ہوئی۔ وہ بیچارہ صوفے پر چڑھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، اور بیوی اس کی بس اسے دیکھ کر یا گھور دیتی یا ہنسنے لگ جاتی۔ بیوی کیا ہے یہ؟ بند کرو۔ ایک دفعہ پھر پاپ کارن سے اس کا منہ بند ہوا۔ اللہ! نوری بند کرو اسے، یا اللہ! کیا ہو گیا عیسیٰ؟ وہ اسے ڈرتے دیکھ ہنس کر بےحال ہو رہی تھی۔ نہیں کھاتی وہ تمہیں عیسیٰ۔ نوری میں کہہ رہا ہوں بند کرو۔ صاحب جی آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شور بھی کم کریں۔ ہاں نوری ٹھیک کہہ رہی ہے، تم ہماری بھی
وہ باہر نکل رہی ہے ٹی وی سے۔ بیوی نوڈلز، میں لائٹ آن کرنے جا رہا ہوں۔ وہ صوفے سے کودتا بھاگا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسے اپنے پیچھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ اسے اپنے سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے عیسیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چڑیل! وہ اپنا پورا زور لگا کر آنکھیں بند کرتا چیخا۔ ایک ہی لمحے میں اب وہ روشنی کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور روشنی سامنے دیکھتی آنکھ سے کنٹرول کرتے کرتے بے حال تھی۔ بیوی ادھر چڑیل ہے وہ مجھے۔ ہاں بیٹا جی، اب ماں تو تمہیں چڑیل ہی لگے گی نا۔ سعدیہ بیگم کی آواز سن کر وہ اپنی بیوی کے پیچھے سے ہٹا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر خوشی، اور پھر خوشی سے چیختا ان کے گلے ملا۔ ایک بار دو بار وہ بار بار انہیں مل رہا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر روشنی بھی خوش تھی۔ ابھی تو میں تمہیں چڑیل لگ رہی تھی، معذرت۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کرنے لگا۔ اب ان سب میں نوری اب بھی فلم دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے لگتا ہے پانی مجھے خود ہی لانا پڑے گا۔ میں لاتی ہوں نا، آپ مجھے ملیں۔ اور عیسیٰ آپ جائیں ٹھنڈا پانی لائیں، بڑی گرمی ہے بھائی پاکستان میں۔ بہو کو چائے بنانی نہیں آتی کیا؟ ارے نہیں اماں، بس اس کے امتحان ہے نا تو میں کم ہی کچن میں جانے دیتی ہوں۔ ہیں باورچی خانے کی بات کر رہی ہیں اماں؟ حیدر ذرا اونچی آواز میں بولا، جبکہ حور تو ہکا بکا کھڑی تھی۔ یہ عورت اس نے زری کی شادی میں دیکھی تھی، لیکن یہ تھی کون، یہ اسے یاد نہیں تھا۔ ارے اب ادھر کیا کھڑی پٹر پٹر دیکھ رہی ہو، ادھر آؤ۔ حور کبھی حیدر کی طرف دیکھتی تو کبھی نویرہ بیگم کی طرف۔ حیدر نے اسے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا تو وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے پاس گئی۔ بیٹھو بھائی۔ جیسے انہوں نے اسے صفحے پر بٹھایا تھا وہ بیچاری تو ہل کر رہ گئی۔ لگتا ہے تم نے پہچانا نہیں مجھے، حور نے مسکراتے نفی میں سہارے لایا۔ حیدر تیری بیوی کو تو تیرے رشتہ داروں کی پہچان بھی نہیں۔ نانو وہ جب سے تیری شادی ہوئی تو بہو کو ایک دفعہ گاؤں نہیں لایا۔ اماں وہ بھی کیا کرے، ایسے کام چھوڑ کر بہانے ہیں تم شہری لوگوں کے بس۔ میں نے تو جب سنا کہ بہو امید سے ہے، میرے سے تو نہیں رہا گیا۔ میں نے تو کہا نواز سے کہ ابھی لے چل مجھے۔ بہت اچھا کیا اماں، اب اپنا ناتی دیکھ کر ہی جاؤں گی میں۔ کیا؟ حیدر کے کیا کرنے پر اماں جی نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے بہت اچھی بات ہے یہ۔ حور جاؤ تم پڑھ لو کچھ، شادی کے بعد کون سی پڑھائی؟ نانو اس کے امتحان۔ غضب خدا کا، ایسی حالت میں لڑکیاں گھر سے باہر جاتی اچھی لگتی ہیں کیا؟ اور تو اسے کالج پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ نانو شرم لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب تیرا ماما ہونے والا تھا تو میں نے پورے مہینے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ اماں چھوڑیں، آپ آئیں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ میں آرام دہ ہی ہوں۔ تو یہ بتا کہ پڑھائی کے کیا ڈرامے ہیں؟ نانو میں نے بھی انہیں بڑی دفعہ کہا کہ اچھا تھوڑی لگتا ہے ایسی حالت میں کالج جانا، لیکن یہ حیدر نے حور کو گھورا، جس کی اپنی مطلب کے لیے فوراً زبان چلنے لگ پڑی تھی۔ میں کیا کروں، مجھے تو وہی کرنا ہے جو یہ بولیں۔ ارے نویرہ، تیری بہو تو گائے ہے گائے، اور تو حیدر ادھر آ ذرا، تیرے تو کان کھینچوں ہیں۔ اماں یہ زری کا فون۔ نویرہ بیگم نے جلدی سے فون ان کے کان سے لگایا اور حیدر کو اشارہ کیا وہ حور کو اندر لے جائے۔ وہ مجھے گائے کیوں کہہ رہی تھی؟ میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں کیا؟ حیدر باتیں بنانا بند کرو اور پڑھو۔ کیا ہے حیدر، انگلش کا ہی پیپر ہے، آتا ہے مجھے غصہ مت دلاؤ حور، اور بیٹھ کر پڑھو۔ ایسی حالت میں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی۔ سنی نہیں نانو کی بات؟ اپنی مطلب کی ساری باتیں بڑی سنائی دیتی ہیں تمہیں۔ حیدر حوریا، حیدر پتر کتنے گیا؟ وہ نانو کی آواز ہے نا۔ لے تو کمرے میں کیا لینے آیا ہے؟ نانو وہ حور نے پڑھنا ہے نا، تو تم اس کے استاد ہو کیا؟ نہیں، لیکن وہ خود سے پڑھتی نہیں ہے نا۔ چلو جی، شادی شدہ لڑکی ہے، بچہ ہونے والا ہے، اور تو اس پر استادی کر رہا ہے۔ نانو بس آج کی بات ہے، کل آخری پرچہ ہے اس کا۔ حیدر کی حالت تو رونے والی ہو گئی تھی ابھی سے۔ بہو تیرے پاس چادر نہیں ہے کیا؟ ہے نا، آپ کو چاہیے؟ نہیں، تمہیں چاہیے کہ سر پر لیے رکھو۔ اب ہنسنے کی باری حیدر کی تھی۔ ایسی حالت میں لڑکیاں سر سے چادر اتار کر نہیں پھرتی، جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ رازدانہ لہجے میں بولی، میرے پر پہلے ہی بہت بڑا جن حاوی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نانو میں بھی لے لیتی ہوں چادر۔ چلیں اماں، ہم باہر چلتے ہیں۔ بہو تو بھی آ جا۔ اماں اسے چھوڑیں، میں آپ کو لون میں لے کر چلتا ہوں۔ میں بھی چلتی۔ حیدر نے اسے گھورا تو وہ وہیں رک گئی۔ حیدر جاتے وقت اس کا موبائل ساتھ لینا نہیں بھولا تھا، وہ بس پیچھے دانت پیس کر رہ گئی۔ زری کچن میں کیا کر رہی ہو تم؟ کھانا بنا رہی ہوں۔ اذلان نے آس پاس کچن کی حالت دیکھی۔ اس نے ہر چیز الگ الگ برتن میں کاٹ کر رکھی ہوئی تھی، شاید وہ آلو گوشت بنا رہی تھی۔ اب اسے تھوڑی بہت کوکنگ آ گئی تھی، لیکن کوکنگ کرتے وقت وہ جو کچن کی حالت کرتی خدا کی پناہ۔ وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن بنا کیوں رہی ہو کھانے کے لیے؟ میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟ کیا زرتاشا؟ آپ نے کہا تھا میرے آنے تک انگلش کا سارا سلیبس کر لینا، تو کر لیا میں نے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ سچی، میں نے سارا سلیبس کر لیا۔ میں نے ابھی تم سے ٹیسٹ لینا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں آنا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ انگلش میں ہمیں 15 مضمون کرنے اور 4 نظمیں اور 5 آپ نے کہا تھا سلیبس یاد کر لینا۔ ارے بہو، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ساسو ماں، اذلان سارا دن
کی میں اس کے پیچھے پڑی ہوں کہ پڑھ لو، اور یہ میں نے تمہیں کہا تھا نا میں بنا لوں گی ہنڈیا۔ ساسو ماں: بیٹا اگر تمہیں نہیں پڑھنا تو بتا دو اسے ایسے پیسے ہی ضائع کر رہی ہو۔ اذلان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھنا شروع ہوا۔ اذلان میں 2 منٹ کے اندر اپنی کتابیں لے کر اوپر پہنچ پر وہ اسے گھورتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب اس کی سانس تھی اور وہ: ہنڈیا تو تم نے بنا ہی دی، روٹیاں میں باہر سے منگوا لیتی ہوں۔ آپ نے وعدہ خلافی کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا آپ اذلان کو بولیں گی۔ میں نے کہا تھا میں سوچوں گی، لیکن مجھے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اصل میں پارلر میں اتنا رش تھا نا، کیا بتاؤں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو میں؟ انکل کچھ نہیں، اذلان نے ڈانٹا اسے۔ کیوں؟ سارا دن کا بول کر اسے کہ پڑھ لو، اور یہ کچن میں لگ گئی۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ارے میں سو گئی تھی، ابھی اذلان کی آواز سن کر اٹھی ہوں۔ یہ تو غلط بات ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے اذلان اس معاملے میں سخت زرتاشا، اوپر سے اذلان کی آواز ہے۔ ازی میری کوئی بات نہیں سننی مجھے، میں سچ میں پڑھتی رہی ہوں۔ کیا پڑھتی رہی ہو تم؟ سب پتہ ہے مجھے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں آفس سے تھکا آتا ہوں اور میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرے چینج کرنے تک اپنے نوٹس کھول کر بیٹھو۔ وہ اسے وارن کرتا واش روم میں گیا شاور لے کر۔ جب وہ باہر آیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے فون میں گھسی ہوئی تھی۔ زری جی کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ صرف نوٹس کھول کر بیٹھنے کو کہا تھا آپ نے۔ دیکھیں میں نے کھول کر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سونا آج تم نے، لیکن میں نیند پوری نہیں کروں گی تو صبح کیسے؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ میں نے کہا تھا میرے آنے تک پڑھ لینا۔ اتنا مشکل ہے، میں کیسے پڑھ لیتی؟ زری انسان بن جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ 15 منٹ میں مجھے ٹاپک کلیئر چاہیے۔ 15 منٹ میں کیسے ہوگا؟ میں 15 منٹ میں 15 کلائنٹ ہینڈل کر لیتا ہوں۔ تم سے ایک مضمون نہیں یاد ہوتا؟ ہاں صاف مجھے نالائق بول دینا۔ زری میرے سر میں اور درد مت کرو۔ کیا آپ کے سر میں درد ہے؟ وہ چیخی۔ جس طرح تم چیخ رہی ہو یقیناً اب یہ پھٹ ہی جائے گا۔ میں ابھی آپ کے لیے کافی اور کھانا۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی کہ اذلان نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے دونوں بازو اس کی کمر سے لگائے ہوئے بڑے آرام سے بولا۔ میرا پڑھنے کا دل نہیں ہے، کوئی نئی بات بولو۔ ازی انگلش کا ہی پیپر ہے، میں لکھ۔ تمہیں لندن جانا ہے کہ نہیں؟ اذلان آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، یہی سمجھ لو۔ اگر میں پاس ہوئی تو ہم لندن جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو میں مس ٹک کے ساتھ جاؤں گا۔ اذلان کیا اذلان سیکرٹری ہے میری؟ وہ آپ کی سیکرٹری صرف میں ہوں۔ میری سیکرٹری اتنی نالائق نہیں ہو سکتی۔ اچھا پہلے تو BSc بھی ختم نہیں ہوئی تھی تو سیکرٹری رکھ لیا تھا مجھے۔ تب کیوں رکھا تھا؟ تب تو مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ اتنی پیاری لڑکی کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتا میں؟ وہ اس کی آوارہ لٹوں سے کھیلتا بولا۔ اب تم پڑھ رہی ہو یا میں؟ مس ٹک میں پڑھنے لگی ہوں، اور ایک دفعہ پیپر ختم ہو لینے دیں پھر بتاؤں گی میں آپ کو۔ وہ اپنے بازو آزاد کرواتی اب نوٹس میں سر دے کر بیٹھی۔ بس پاس ہو جانا، میری لاج رکھ لینا۔ اس بات کا جواب زرتاشا نے نہیں دیا تھا۔ میں کسی کو جھوٹی امید نہیں دلا سکتی، وہ بڑبڑائی۔ کل لاسٹ پیپر ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں اسے انگلش کورس کراؤں۔ عیسیٰ روشنی نے اسے کونی ماری۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہر چیز سیکھنی چاہیے۔ روشنی تو ویسے بھی بہت لائق بچی ہے، بہت زیادہ۔ عیسیٰ نے بہت پر بڑا زور دیا۔ ویسے باقی کے پیپر کیسے ہوئے؟ روشنی کا اچانک ہی کھانسی کا دورہ پڑا۔ ارے کیا ہو گیا بیوی؟ کچھ نہیں، میں ذرا کھانے کی تیاری۔ نہیں بیٹا آپ کا پیپر ہے، آپ تیاری کریں۔ نہیں آنٹی میں بنا۔ بیوی نوری ہے نا، وہ سب دیکھ لے گی۔ ہاں بیٹا عیسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جی۔ وہ بمشکل مسکراتی وہاں سے اٹھی۔ اپنا موبائل اٹھانا وہ نہیں بھولی۔ بیوی اپنا فون تو دیتی جاؤ۔ عیسیٰ کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ اس نے غصے میں زور سے مڑیاں بھیجی، ضبط سے آنکھیں زور سے بند کر کے واپس کھولیں اور چہرے پر مسکراہٹ سے جاتی اس کی طرف مڑی جو ساری کی ساری بتی سی باہر نکالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشنی کا دل تو کیا ایک مکہ اس کے دانتوں پر دے مارے، پر ساس کے سامنے اپنی امیج بھی تو بنانی تھی۔ میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، مجھے ضروری کال کرنی ہے۔ وہ اس سے فون پکڑتا صفائی سے جھوٹ بول گیا۔ روشنی عیسیٰ تو ہمیشہ سے کالج میں ٹاپ کرتا رہا ہے، اب آپ کی باری۔ اس دفعہ کھانسی عیسیٰ کو لگی تھی، وہ بھی سخت والی۔ آپ دونوں کے ہی گلے خراب ہے شاید۔ سعدیہ بیگم اسے پانی دیتی بولی۔ اب کر لو کال، میں بعد میں کر لوں گا۔ آپ سنائیں، حور کو بھی سرپرائز دیں گی؟ کیسا ہوا؟ 1 گھنٹہ تو مجھے پیپر پڑھنے میں لگ گیا۔ اتنا لمبا کہاں تھا، ایک ہی شیٹ تھی۔ زرتاشا نے حور کو اچھی طرح سے دیکھا۔ اگلے صفحے پر بھی کچھ لکھا تھا کیا؟ مطلب اگلا صفحہ بھی تھا؟ حور نے اپنا سر پکڑا۔ کوئی بات نہیں، غم نہ کرو۔ تمہیں کون سا آتا ہونا تھا وہ بھی؟ زری ہاں نا، مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ پھر بھی کیا پتا مجھے آتا ہوتا۔ ویسے تھا کیا؟ یہ تو اب مجھے بھی یاد نہیں۔ تو تم لکھ کیا رہی تھی اتنے گھنٹوں سے؟ کہاں لکھ رہی تھی، کہانیاں مار رہی تھی اپنے سے بنا کر۔ یا اللہ، اگر میں فیل ہو گئی تو حیدر میری چٹنی بنا دے گا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے پہلی دفعہ فیل ہونا ہے۔ شادی کے بعد تو پہلی دفعہ ہی ہونا نا۔ کوئی نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ تم تو بولو گی ایسے، تم لکھ جو آئی ہو۔ حد ہے، میں نے کب لکھا؟ میں تو اس امید میں بیٹھی رہی کہ وہ آئزل کی بچی مجھے دکھائے گی۔ روشنی کی دشمن سے تم چیٹنگ کرتی رہی ہو۔ مصیبت میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے یار۔
مجھے پہلے ہی پتہ تھا تم دونوں بے وفائی کرو گی مجھ سے. بیٹھنے دو مجھے پہلے. زرتاشا دیوار کا سہارا لیتی باہر آ کر بینچ پر بیٹھی. روشنی انہیں گھورتی ان کے پیچھے تھی. اتنی لیٹ کیوں آئی ہو تم دونوں کو اتنا کیسے آتا تھا؟ مجھے تو کہہ رہی تھی ہمیں کچھ نہیں آتا. وہ آتی ہی ان پر بھڑکی. کیا ہو گیا؟ سانس تو لینے دو. قسم سے یہاں آ کر سانس آ رہا ہے. اندر تو ایسے جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی. لمبی لمبی سانس لیتی ان کے ساتھ ہی بیٹھی. ایک تو خود سے بڑی اس نے چادر لی ہوئی تھی جس میں وہ اپنے وجود کو چھپائے گرمی سے بےحال تھی. تم دونوں اتنی دیر اندر کر کیا رہی تھی؟ کرنا کیا ہے؟ نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہماری کوشش کامیاب نہیں. ٹیچر نے پیپر لے لیا. شکر ہے. تم شکر کر رہی ہو. میں نے آدھا پیپر سرے سے ہی چھوڑ دیا. گلے میں لو یار. روشنی نے اسے زور سے گلے لگایا. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے بھی آدھا پیپر چھوڑا ہے. کیا؟ اب حور خوشی سے چیخی. پھر انہوں نے زری کی طرف دیکھا جو نظریں پھیر گئی. اگر تم پاس ہوئی نہ تو دیکھنا. حد ہے. سارا دن میں اس امید میں کچن میں کام کرتی رہی کہ میری ساس میرے شوہر کو بولے گی کہ کیا ضرورت ہے اسے پڑھانے کی، اور ساری رات مجھے اذلان کے کہنے پر پڑھنا پڑا. اور اب اگر میں نے پیپر میں کچھ لکھ دیا ہے تو تم دونوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو. میں آدھے گھنٹے کی یہاں بیٹھی ہوں تب سے دعا کر رہی ہوں جیسے ٹیچر نے میرے سے پیپر لیا تم لوگوں سے بھی لے لے. روشنی نے بات تو کر دی تھی لیکن اب وہ دونوں اسے گھور رہی تھی اور جس طریقے سے گھور رہی تھی اس نے نظروں کا زاویہ ہی بدل لیا. ویسے جسے لگ رہا ہے وہ پاس ہو جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. روشنی مسکرا کر بولی اور جواب میں ویسا ہی آیا تھا. تینوں میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا. یار اتنا مشکل پرچہ کون بناتا ہے؟ اور نہیں تو کیا ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ پیپر بننا چاہیے. ہاں نا. اور وہ آئزل کی بچی لکھی جا رہی تھی اور میں بس اپنی شیٹس گن رہی تھی. جتنا وقت شیٹس گننے میں لگایا اتنا لکھتی کیا؟ کیوں تمہیں عیسیٰ نے کچھ نہیں پڑھایا؟ جتنا میرے دماغ میں بیٹھا تھا اتنا لکھ آئی. پھر تو تم پکا فیل ہوگی. ہاں تم جب پاس ہوگی دیکھ لیں گے. ساس کی باتوں میں آ کر شور سے بےعزت ہو گئی تم اور ہمیں باتیں سنا رہی ہو. تو میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو. اچھا یار لڑائی چھوڑو دفع کرو. خوشی کی بات یہ ہے کہ پیپر ختم ہو گئے. انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی. یہ ضروری نہیں کہ پیپر ہوئے کیسے پیپر ہو گئے یہ ضروری ہے. اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہوا؟ اب منہ ٹھیک بھی کاٹو. انہوں نے ان دونوں کو ہلایا جن کے منہ بنے ہوئے تھے. کھانا کھانے چلیں بھائی. حور یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تم تو چپ ہی کرو. تم نے بھی اسے منع نہیں کیا؟ حیدر میں نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا. تھوڑا سا بھی کیوں کھایا جب تمہیں سختی سے منع ہے فاسٹ فوڈ؟ امی یہ دیکھیں اسے. امی نے دیکھا ہوا ہے مجھے. یہ کیا شور ہے بھائی؟ اماں جی اپنی چھڑی کے سہارے چلتی کمرے سے باہر نکلی. وہ نویرہ بیگم کے رشتے میں خالہ لگتی تھی. ان کی اپنی والدہ تو انتقال کر گئی تھی تو انہوں نے نویرہ بیگم کو پالا تھا. وہ زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی تھی. کبھی کبھار ہی شہر آتی. ابھی زری انہیں دیکھتی ہی ان کی طرف بڑی. نانو ارے میرا دم گھٹ گیا. چھوڑو لڑکی نہیں دم گھٹتا آپ کا. وہ زور سے ان کے گال چومتی بولی. ہائے ہائے لڑکی. نانی شرما گئی. اس دفعہ اتنی دیر بعد کیوں آئی تم جو آ کر تھک گئی ہو ماں اپنی کے ساتھ؟ ارے نانو میں نے اس دفعہ آنا تھا لیکن اب آپ آ گئی نا. بس بہو تو کھڑی کیوں ہے؟ نانو وہ بیٹھ جا. اور تو جا لڑکی بھابھی کے لیے شکنجی بنا کر لا. کیا تجھے کیا کم سنائی دیتا ہے؟ یہ شادی کے بعد بحری ہو گئی ہے. اتنی صفائی سے نانی نے اسے بےعزت کیا تھا کہ وہ سیدھا کچن میں چلی گئی. اتنی گرمی ہے پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس لڑکے کو جو بہو کو کالج بھیج دیا. نانو بس آج ہی جانا تھا. آپ چھٹی. اس کا منہ بنا ہوا ہے. اس کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ کی بہو رانی باہر سے کھانا کھا کر آئی ہے. حیدر تب کر بولا. تو کیا ہو گیا اگر ایک وقت کھا لیا باہر سے؟ بہو کو ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھی. نانو یہاں پہلے کم لوگ نہیں تھے اس کی طرفداری کرنے کے لیے جو اب آپ بھی. حیدر تو اتنا جلنے کب سے لگ پڑا؟ میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں. حیدر حور نے اسے پیچھے سے آواز لگائی. جانے دو تم بیٹھو. پر نانو ارے تو بیٹھ. زری لے بھی آ لیمو پانی. نانو لیمو نہیں ہے میرا پتر. میں گاؤں سے شاپر بھر کر لائی ہوں. تو کہاں گئے وہ شاپر بھر لیمو؟ پوری فریج بھری پڑی ہے. ذرا آنکھیں کھولو. نویرہ بیگم نے اسے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا. اس کی آنکھوں کے آگے چربی آ گئی ہے. اسے کہاں نظر آنا ہے؟ نانو کیا نانو شادی ہو گئی ہے. ایک کام ڈھنگ کا نہیں کرنا آتا. بیچارہ میرا اذلان. ان سے بیچاری میں ہوں نانو جو ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. وہ تپتی آ کر ان کے ساتھ بیٹھی. جیسے مجھے تو پتہ نہیں ہے تیرا. نانو آپ کو ویسے ہی میں اچھی نہیں لگتی. ہاں مجھے الزام دو خود نہ اپنی حرکتیں درست کرنا. نویرہ جا تو ہی بنا لا نیمبو پانی بہو کے لیے. نانو سچ بتائیں. وہ ان کے قریب ہوتی رازدانہ لہجے میں بولی. کیا لیمو پانی آپ نے خود پینا ہے؟ حور کا تو بہانہ ہے نا. ادھر رک تجھے میں بتاؤں. زری میڈم اٹھ کر کچن کی طرف بھاگی. حور تیرا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ پتہ نہیں شاید. وہ اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے منہ پر آ کر اسی کمرے کی طرف بھاگی. حیدر جو لیپ ٹاپ میں ساتھ دیے بیٹھا تھا اسے واش روم کی طرف بڑھتا دیکھ پریشانی میں اٹھا. ارے دیکھو لڑکی کو کیا ہوا؟ کدھر گئی حور؟ پتہ نہیں. منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر چلی گئی. راستے میں بھی اس کا دل خراب ہو رہا تھا. وہ لیمو نچوڑتی بولی جب اس کی کمر میں ایک تھپڑ پڑا.
امی کیا امی تجھے نہیں پتہ اس کی حالت کا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ضرورت کیا تھی اسے لے کر باہر جانے کی؟ پر امی حور مجھے پتہ ہے تمہارے ہی پیر گھر نہیں لگتے، روز تمہیں باہر کا کھانا کھانا ہے۔ امی ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے ننو، یہ باہر کے کھانے کھا کھا کر ہی تو تیری یہ حالت، میری حالت کو کیا ہے نانو؟ وہ تب تک بولی حور سے پہلے کی شادی ہوئی ہے تیری، لیکن ابھی تک بہت کھا دی ہے، کچھ لحاظ کرو۔ نانو صحیح کہہ رہی ہیں اماں، بچپنا چھوڑ دو اب ذری، حد ہے آپ دونوں۔ میں نہیں بنا رہی، لیمو پانی خود بنائے۔ وہ غصے سے کچن چھوڑ کر باہر بڑی تو سامنے اذلان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں فوراً ہی آنسو آئے۔ اتنی سی بات تھی اس کے دل پر لگی تھی۔ ذری وہ اس کی طرف بڑھا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نانو کی نظر اس پر پڑی۔ اذلان پتر وہ جھکتا ان کی طرف بڑھا، گلے لگا نانی کو، وہ اسے ملتے ہی رو پڑی۔ میرا شیر بچہ۔ اذلان کے ہاتھ منہ چومتی وہ تھک نہیں رہی تھی۔ ذری جا پانی لا، اپنی پیاری بیٹی کو بولے میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، دیکھو کیسے زبان چلا رہی ہے شوہر کے سامنے۔ ہاں تو اپنے شوہر کے سامنے ہی چلا رہی ہوں نا ذری۔ اذلان نے اسے ٹوکا، یہ ہے ہی پاگل، تم بیٹھو بیٹا میں پانی لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپ تینوں ہی میرے دشمن مل کر بیٹھے اور میری برائیاں کریں۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکلی۔ اس کا میٹر کی شارٹ ہے، اس کا ٹھیک کب ہوا؟ نویرہ بیگم کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر بیسن پر جھکی۔ حیدر مسلسل اس کی کمر تھپک رہا تھا۔ کلی کرو حیدر، کچھ نہیں ہوا، صحیح سے کلی کرو ایک بار۔ وہ اس کے ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے سے صاف کرتا بولا، منہ بھی دھو۔ ٹھیک ہو اب؟ وہ بس ہاں میں سر ہلا سکی۔ اسے لے کر وہ واش روم سے باہر آیا۔ کیا ہوا حور؟ ہونا کیا ہے؟ جو تم کھانا کھلا کر لائی اسی کا نتیجہ ہے بھائی۔ کیا تمہیں بار بار بتانے پڑے گی اس کی حالت؟ ذری حیدر اس سے کیوں ناراض؟ تم تو چپ ہی کر جاؤ حور۔ اسے اتنے غصے میں بولتا دیکھا اس کی زبان خود بخود ہی بند ہو گئی۔ یہ تو بے وقوف ہے، تم تو سمجھدار ہو ذری بھائی، ہم نے اتنا کچھ، آج کے بعد تمہارا گھر سے نکلنا بند ہو۔ ذری روشنی سے تم بالکل نہیں ملنے والی بھائی۔ حیدر ٹھیک ہے آپ رکھیں اپنی زوجہ کو اپنے پاس، آج کے بعد میں نہیں آنے والی ادھر۔ ذری کے غصے کو مزید ہوا لگی، وہ پیر پٹکتی دروازے تک گئی۔ اور تم دروازے کے پاس رک کر اس نے حور کی طرف اشارہ کیا، مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر ذری میں آج ہی تم سب کو بلاک کرنے والی ہوں۔ پیر پٹکتی دروازہ آرام سے بند کرتی باہر چلی گئی۔ حیدر اس پر غصہ کرنے کی چادر لے کر باہر آؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ حیدر یار تمہیں احساس ہے کہ تم ماں بننے والی ہو؟ جو گندے کھانے تم کھا رہی ہو اس سے بچے کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کی اتنی لمبی سوچ پر تو حیدر صدقے والی ہی گئی تھی۔ اب چلو ٹھیک ہوں، اب میں بس ذرا سا دل خراب ہو گیا تھا۔ یہ ذرا سا تھا؟ حیدر پلیز کیوں ڈانٹ رہے ہو بہو کو؟ پیچھے ہٹ تو، یہ تو ادرک کا کیا واپی، سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ پر نانو اسے ڈاکٹر، تو چپ کر کے بیٹھ باہر بہنوئی پاس۔ نانو اسے ڈاکٹر، بس پیسوں کا ضیاع ہے ڈاکٹروں کے پاس جانا۔ ارے بھائی ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، تیرا کوئی انوکھا بچہ آ رہا ہے دنیا میں، اور یہ عورتوں کے کام ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ اور آج کے بعد پڑھائی ختم، گھر سنبھالو، لڑکی آگے بچہ ہو جائے گا، اس کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے؟ وہ اسے کہوا دیتی بولی، تو ابھی تک یہیں کھڑا ہے؟ جا رہا ہوں نانو۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ اب باہر آ گیا جہاں ذری اپنے شوہر کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اس کے آتے ہی اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اس کی حرکت پر سب بھی مسکرائے۔ اور اذلان کیسے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے گلے ملنے کی۔ ذری اس کے کان میں بڑبڑائی جو کہ سب نے سنا۔ اب اس کا بازو ذری کی قید میں تھا بیچارہ، اور تبھی تو کیسے؟ ارے بہنوئی جی گلے نہیں لگائیں گے؟ ذری میرا بازو، آپ میرے شوہر ہیں یا ان کے؟ تمہارا تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ملنے کی، وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے میرا کزن بھی ہے۔ کوئی کزن نہیں ہے وہ کسی کے، وہ صرف زرتاشا چودھری کے شوہر ہیں۔ اس نے اور مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا۔ اذلان بیچارہ سب کے سامنے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں ملتا میں تمہارے شوہر کو۔ اذلان آج کے بعد ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ کیوں کہ جس گھر میں آپ کی بیوی کی عزت نہیں ہے آپ اس گھر میں آنا پسند کریں گے؟ وہ تو اذلان کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ حیدر کی زبان سے غلط جملہ پھسلا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے شوہر میری بہت عزت کرتے ہیں، بہت۔ حیدر نے بہت پر زور دیا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور ذری کو تب چڑھ رہی تھی۔ چلیں اذلان گھر۔ وہ یکدم اٹھی۔ کیوں گھر کیا ہے؟ نانو بھی باہر آئی۔ حور اندر ہی لیٹ گئی تھی، سارا دن بیٹھ کر اس کی کمر تھک گئی تھی۔ میری ساس اور سسر، دیکھا ہوا ہے تیری ساس کو بھی ہم نے، آپ دونوں سے اچھی ہیں وہ۔ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ نویرہ بیگم اس کا جملہ سنتے بولی، مجھے تو لگتا ہے آج سورج نکلا ہی نہیں امی۔ حیدر نے اپنی امی کی تائید کرتے کہا۔ اذلان بھی بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ تیری اصل ساس زندہ ہوتی تو تجھے سب کچھ سکھاتی نا، ماں سے کچھ سیکھا ہے تم نے، اور اب ساس تو ہے ہی تمہارے سے بھی دو پیر آگے۔ آپ میری ساس کو کیوں لا رہی ہیں بیچ میں؟ چپ کر، آئی بڑی ساس کی ویراگن۔
ناگن ہے وہ میری بیٹی کا گھر کھا گئی۔ ایک جملے نے ماحول کو عجیب بنا دیا۔ زری نے اذلان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے۔ اماں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، آپ چھوڑیں اسے، ہاں اپنے منہ کا ذائقہ ہی خراب کرنا ہے، وہ تو ویسے بھی خراب ہی رہتا ہے۔ پتر تو ہی کچھ سکھا اس کمعقل کو، مجھے کیا سکھائیں گے؟ دیکھ کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی، آپ میرے ہی شوہر کو میرے سامنے میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ زری آرام سے بات، آپ چپ کریں اذلان، دیکھو اب شوہر کو بھی چپ کروا رہی ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرے شوہر ہیں، میں جو مرضی کروں۔ نانی سے اس کی شروع سے ہی کم بنتی تھی، وجہ تھی صرف اور صرف اس کی تیز زبان، جس پر وہ اسے ٹوکتی اور اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا۔ لیکن یہ بھی اسے بہت اچھے سے پتا تھا کہ نانی اسے پیار بھی بڑا کرتی ہیں، پر ان کے جتانے کا انداز کچھ الگ تھا۔ اماں آپ ہی چپ کر جائیں، وہ نہیں چپ ہونے والی۔ کان کھینچا کر اس کے وہ اذلان کے کان میں بولی، جس پر وہ مسکرایا، سب سنائی دے رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے چلو آؤ میرے ساتھ کچن میں کھانا کھا کر آئی ہوں۔ تم تو کھا کر آئی ہو، تمہارا شوہر تو بھوکا ہے نا، آپ نے لنچ نہیں کیا اذلان؟ ابھی تو بڑا میرا شوہر کر رہی تھی، پتہ اتنا بھی نہیں ہے، وہ آفس میں لنچ کرتے ہیں ہمیشہ، آج کیوں نہیں کیا؟ تم نہیں کہا تھا آج امی کے گھر لنچ کریں گے؟ اذلان کی بات پر سب کا کہکا اٹھا سوائے زرتاشی کی، کیونکہ اسے لنچ کا کہہ کر وہ خود لنچ کا بھول چکی تھی اور باہر سے ہی کھا کر آ گئی تھی۔ واہ بھائی، اسے کہہ کر خود باہر سے کھا کر آئی اور ان کو بھی کھلا کر لائی ہے، جب کہ اسے سختی سے منع کیا ہے باہر کا کھانا۔ ابھی بھی اس کی اتنی طبیعت خراب، حیدر کو تو اپنی بیوی کی پڑ گئی تھی، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نانو نے کانوں کو ہاتھ لگائے، زری آپ بھی جاؤ، یہ کھانا لگاؤ۔ اذلان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بالکل رونے والی ہو گئی تھی، شاید اب مذاق کوئی اور ہی روک لے رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر زری چپ کر گئی تھی اور کھانے کے دوران بھی وہ غائب ہی رہی۔ گھر واپس جاتے ہوئے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ پیپر کیسا ہوا؟ دروازہ کھولتے ہی عیسیٰ نے پوچھا۔ ہو گیا، وہ اپنا بیگ اسے پکڑاتی اندر آئی۔ ہو تو گیا، لیکن ہوا کیسا؟ اچھا، یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب رزلٹ آئے گا۔ عیسیٰ نے اس کا بیگ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ جب پتہ ہے تو بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ وہ اکتائے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی۔ پاس ہو جاؤ گی نا، جب رزلٹ آیا دیکھ لینا۔ تم بتاؤ آیا کیا تھا پیپر میں؟ مجھے نہیں پتا۔ کیسے نہیں پتا تمہیں؟ تم پیپر دے کر آئی ہو۔ ختم ہو گئے پیپرز، اب یہ ٹاپک کلوز کرو۔ نوڈلز، تم بتاؤ مجھے، اور اتنی لیٹ گھر کیوں آئی ہو؟ وہ پیپر ہی لیٹ ختم ہوا تھا، جہاں سے لنچ کر کے آئی ہو وہاں کا پاستا کافی اچھا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اسٹریک دیکھ لی تھی میں نے۔ شٹ یار، تمہیں ایڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب سیدھا بتاؤ کیا آیا تھا پیپر میں؟ کیا ایک ہی رٹ؟ وہ کچھ بولتی رکی۔ آپ کو تو پتہ ہے میرا پیپر کیسا ہوتا ہے، پھر کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ تمہارے جیسی بیوی ہو تو ٹینشن بنتی ہے بیوی۔ آپ بتائیں کہ کیا کھائیں گے؟ یہ تم آپ جناب کیوں؟ کب سے پوچھ رہی ہوں میں، بتا بھی دیں آج کیا بناؤں آپ کے لیے؟ گرنے سے بچنے کے لیے عیسیٰ نے کرسی کا سہارا لیا۔ بیوی تم ٹھیک تو ہو؟ باہر اتنی گرمی سے آئی ہو، پیپر لکھ کر میری انگلیاں درد کر رہی ہیں۔ تو بیٹا آپ تھوڑی دیر سو جاتی۔ ارے آنٹی آپ کب آئیں؟ میں ابھی اٹھی، سفر کی تھکان اتری، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ آرام کریں، ابھی اتنی گرمی میں باہر سے آئی ہیں، عیسیٰ بنا دے گا چائے۔ ماما نہیں آنٹی آپ دونوں بیٹھے، میں ابھی لنچ بنانے لگی ہوں۔ کتنی غلط بات ہے عیسیٰ، وہ بیچاری ابھی باہر سے آئی ہے۔ ماما آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھے۔ بیٹا آپ جائیں آرام کریں، آج لنچ میں اور عیسیٰ بنائیں گے، لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں۔ اور آپ صاحبزادے؟ سعدیہ بیگم نے عیسیٰ کو کان سے پکڑا۔ چلیں کچن پر ماما؟ اس نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسکراتی اسے بائے کرتی کمرے کی طرف بڑھی۔ ضرور اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی جو ایسی نیک ساس ملی۔ ماما اتنی گرمی نوری بنا دے گی نا لنچ؟ چپ کر کے پیاز کاٹیں آپ۔ بیوی تمہیں اللہ پوچھے، وہ بیچارہ اپنے آنسو صاف کرتا بولا۔ پیپر کیسا ہوا؟ اذلان نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ فیل ہی ہونا ہے، فکر مت کریں۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ بدتمیز ہوں اور نالائق بھی، بلکہ دنیا بھر کی برائیاں ہیں مجھ میں۔ دنیا میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے میری وجہ سے ہی تو ہوتا ہے۔ زری، اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ کس بات کا غصہ ہے بیگم؟ اب دوسری شادی کر لیں۔ اذلان پر یکدم حیرت کے پہاڑ اترے۔ ایک دم سے اب یہ دوسری شادی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس نیک پیشکش کی وجہ، بلکہ مس ٹک ٹک سے ہی کر لیں آپ شادی۔ کیوں؟ میرے پاس اتنی پیاری بیوی ہے، میں کیوں کروں شادی؟ بس کریں، کوئی پیاری نہیں ہوں میں، بالکل پھوڑ ہوں۔ وہ تو ہو، پر دیکھا منہ سے سچ نکل گیا نا، کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ زری، وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے بولا، کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ حور ماں بن رہی ہے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں نہیں بن رہی، میری شادی پہلے ہوئی، پہلے مجھے ماما بننا چاہیے تھا۔ سب باتیں بناتے ہیں، آج نانو نے بھی مجھے اتنی
سنائیے۔ ساسو ماں بھی کل زری پاگل ہو گئی ہے، تم وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا بولا، آپ دوسری شادی کر لیں بس یار۔ وہ اس کے بچپنے پر ہنس رہا تھا۔ دوسری شادی کر کے کیا کروں گا؟ کسی اچھی لڑکی سے کریے گا نا، جو آپ کو کھانا بنا کر دے، جو آپ سے پہلے اٹھ جایا کرے، جو آپ کے کپڑے استری کرے، انہیں دھوئے، جب آپ آفس سے آئیں تو دروازے پر ہی پانی کا گلاس لے کر کھڑی ہو جائے، جس کو آپ کے سارے پسندیدہ کھانوں کا پتہ ہو، جو زبان دراز نہ ہو، موٹی نہ ہو، کالی بھی نہ ہو، آپ جتنی پیاری اور وہ ماں بھی بن۔ وہ سب کچھ بولتے بولتے آخر پر خود ہی رو پڑی۔ اذلان جو اتنے غور سے اسے سن رہا تھا، اسے روتے دیکھ بیچارے کے رنگ اڑے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جو بس دوسری شادی کے ذکر پر اتنا رو رہی تھی، اور اگر وہ ایسا سوچ لے تو وہ رو رو کر سیلاب ہی نہ لے آتی۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ نہیں، تم اچھی بیوی اور میں اچھا شوہر نہیں ہوں۔ آپ اچھے شوہر نہیں؟ کیا واقعی؟ اس نے عام مثالیں لائے۔ اچھی بیوی کا اچھا شوہر؟ میں اچھی بیوی ہوتی تو اب تک ہمارا بھی بیبی ہوتا۔ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے یار؟ جب اللہ نے دینا ہوگا وہ دے دے گا۔ اور تم میری بیوی ہو، نوکرانی نہیں۔ تمہیں میرے لیے کھانا پکانے کی، میرے شوز صاف کرنے کی یا میرے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ لیکن سب بیویاں اپنے شوہروں کے کام کرتی ہیں پر تمہیں ضرورت نہیں۔ سب مجھے باتیں سناتے ہیں۔ تم سب کی باتیں سنتی کیوں ہو؟ تم صرف میری باتیں سنا کرو۔ وہ اس کے بال سنوارتا بولا۔ اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ میں نے تو نہیں حور کو بولا کہ وہ زبردستی باہر کا کھانا کھائے، وہ ہمیں خود باہر لے کر گئی۔ تو تم نے حیدر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ پھر حور کو ڈانٹتے، اور جو اس نے تمہیں ڈانٹا؟ حور تو بچ گئی نا۔ ویسے بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا؟ یہی کہ میں اپنے مائکے والوں سے ناراض ہوں۔ چلو جی۔ اور وہ کب تک؟ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں کب ہنسا؟ اذلان نے دان اندر کی ہے۔ ابھی ہنسے آپ؟ نہیں تو آپ بھی ان جیسے ہیں۔ میں آپ سے بھی ناراض ہوں۔ اذلان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ منہ کھلا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ ویسے میری دوسری شادی والی آفر کب تک محدود ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جس پہ وہ فوراً اٹھی اور کشن اٹھا کر اسے مارا۔ ایسا سوچنا بھی بات۔ ابھی خود ہی تو آپ بالکل اچھے شوہر نہیں ہیں، اسی لیے ہی تو تم میری دوسری شادی۔ اذلان اب کیا تھا زری جانے اور اس کے ننھے منھے مکے جو وہ بیچارہ کھا رہا تھا۔ ارے میری بات تو سنو حیدر، میں تھک گئی ہوں۔ ابھی 2 چکر لگا کر ہی تھک گئی۔ وہ میرا ڈرامہ لگنے والا ہے۔ ڈرامے سے زیادہ واک ضروری ہے، اس لیے ڈرامے بند کرو اور چلو۔ اوہ جیک صاحب، تم بھی تیز قدم چلا لو۔ وہ تینوں لان میں ہی واک کر رہے تھے جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ حیدر ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ روشنی اندر آئی۔ تو میں نہیں، یہ۔ وہ پیچھے ہٹی تو اسے سعدیہ بیگم نظر آئی۔ ماما۔ حیدر بیٹا، آپ کچھ دنوں کے لیے حوریہ کو ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ ہوا تھا دھماکہ، اور دھماکہ کیا بھی تو کس نے؟ حیدر کی سانس نے۔ اس کا تو ابھی سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حور کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، حور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اگر حیدر پاس نہ ہو تو وہ بیڈ سے اٹھنے کی بھی زحمت نہ کرے، اور کھانا بھی وہ روز بھی باہر کیا کھائے گی پھر؟ اور باہر کا کھانا کھانے سے ہونے والے بچے کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کی زوجہ کا مکمل طریقے سے خیال رکھا جائے گا، اور ہم سب ہیں وہاں پر۔ کیوں حور؟ جیسا حیدر بولے۔ حیدر بیچارہ بولنے والا ہی کہاں رہا تھا۔ ارے اس نے کیا کہنا ہے؟ تم جاؤ رہ آؤ، تمہاری ماں پردیس سے آئی ہے، یہ تو ادھر ہی ہے۔ اماں جی نے جیسے بات ہی ختم کی۔ نانو ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ لگتا ہے حیدر بھائی تمہارے بغیر بالکل نہیں رہ سکتے۔ روشنی نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، وہ مسکراتی بولی۔ اس کی جگہ میرا شوہر ہوتا تو وہ ڈھول بجاتا کہ شکر ہے کچھ دنوں کی آزادی تو ملی۔ حوریہ کچھ ضروری سامان پیک کر لو اپنا، پھر۔ ہاں بہو جاؤ، رات بھی کافی ہو گئی ہے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں، کھانے کا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈنر کر کے ہی نکلے ہیں۔ دیکھا ایسے ہوتے ہیں شوہر۔ وہ خود پیکنگ کرنے گئے۔ حور کی اس کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے مائکے؟ تو میں بھی کہیں نہیں جا رہی۔ میں ادھر آؤ لڑکی۔ اماں جی نے اب روشنی کو اپنے پاس اٹھایا۔ زری کی دوست ہو؟ جی ماشاءاللہ، اب تمہاری باری۔ کس چیز کی؟ ارے بھائی خوشخبری سنانے کی۔ عیسیٰ کو اچانک ہی کھانسی ہوئی۔ ارے پانی تو لڑکے کو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ روشنی نے غصے سے اسے گھورا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ نویرہ بیگم نے انہیں روکا۔ کام کی ہی باتیں کر رہی ہوں، بچی جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ آپ زری کو ہی دیکھ لو۔ تم دونوں آنا ہمارے گاؤں میں، بابا جی سے تعویذ لے کر دوں گی، اور وہ پانی بھی دم کر دیتے ہیں، وہ پینا۔ اگر تعویذوں سے بچے ہوتے تو کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا نانو جی۔ تم بچوں کو کیا پتہ ان باتوں کا؟ وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ کیٹو تک کیا عیسیٰ؟ سعدیہ بیگم نے عیسیٰ کو اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ اور ایک دفعہ ڈاکٹر کو بھی دکھا لو۔ جی نانو، یہ جو باہر سے کھانے کھاتی اس سے بھی بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ روشنی ادھر آنا ذرا کچن میں۔ نویرہ بیگم کی آواز اس وقت اسے کسی نے من سے کم نہیں لگی۔ وہ بھاگتی کچن کی طرف گئی۔ ویسے نانو مجھے نا کرکٹ ٹیم بنانی ہے۔ کرکٹ ٹیم؟ وہ ذرا
ان کے قریب ہو کر بیٹھا۔ 12 بچے چاہیے مجھے۔ ہائے اللہ، 12 بچے؟ ہاں نا، آپ کے گھر کی کرکٹ ٹیم ہو جائے گی۔ اپنے گھر، ارے خدا کا خوف کرو، بچی مارنی ہے کیا؟ نانو کی بات کروں، بمشکل اپنی ہنسی روک کر بیٹھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ ہر دفعہ بابا جی سے تعویذ لینا پڑے گا یا ایک ہی بار میں 12 بچے؟ عیسیٰ روشنی کی آمد پر وہ چپ ہوا۔ پتر تجھے تو اللہ بچائے، تیرا شوہر تو 12 بچے چاہتا ہے۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ سنبھال کر روشنی، ابھی تم کرکٹ۔ روشنی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر رکھا۔ ایڑی والے جوتے ہونے کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آہ، کیا ہوا عیسیٰ؟ وہ روشنی اس کے پاؤں سے جوتا ہٹاتی اب سعدیہ بیگم کو چائے دینے آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شاید کوئی چوہا تھا۔ چوہا کہاں سے آ گیا؟ پتہ نہیں، کوئی زہریلا چوہا تھا۔ زہریلا چوہا تھا یا کوئی کیڑا؟ عیسیٰ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دکھائیں پاؤں۔ وہ فکرمندی کا ڈرامہ کرتی اسے زہر لگی۔ حیدر منہ کیوں بنایا ہوا ہے اب؟ میں نے کب بنایا؟ میں اندھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے میرا منہ، وہ تو ٹھیک ہی ہے، لیکن موڈ تو خراب ہے نا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میرے جانے سے آپ اتنا اداس ہو جائیں گے۔ وہ بڑی ادا سے بولتے اس کے قریب آئی۔ ہوں جی، وہ تمہارے جانے سے اداس نہیں ہوں میں۔ یہ گئی بھینس پانی میں۔ تم جا رہی ہو، شوق سے جاؤ، لیکن اگر مجھے پتہ چلا تم نے باہر سے کھایا ہے یا تم واک پر نہیں گئی یا تم نے کھانا وقت پر نہیں کھایا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیدر، کیا حیدر، آج باہر کا کھانا کھا کر آئی ہو تو حالت دیکھو اپنی۔ آپ میرے جانے پر اداس نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ادھر تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہونا۔ حیدر، وہ بے یقینی سے بولی۔ لاسٹ وارننگ ہے میری بیگم، اس کے بعد میں پیار سے بالکل نہیں سمجھاؤں گا تمہیں۔ میں واپس آئی تو کیا نا تم؟ اس نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا تو وہ اس کے سامنے ہے۔ ہٹو راستے سے، ملو گی بھی نہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ دوسری طرف سے ہو کر نکلنے لگی، لیکن وہ اس طرف بھی اس کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا۔ گھر سے ناراض ہو کر نہیں نکلتے، مجھے تم سے کوئی اور لیکچر نہیں سننا یار، تمہارے بھلے کی باتیں ہی تو کرتا ہوں۔ راستہ چھوڑو۔ اچھا بتاؤ واپس کب آؤ گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا ظلم تم مت کرنا بیگم۔ وہ اسے زبردستی ہی اپنے ساتھ لگاتا بولا۔ بس اس کے گلے لگنے کی دیر تھی، ہو رہی ہے کہ رکیں آنسو بہہ نکلے۔ نہیں، دل تو کیوں جا رہی ہو؟ میرے بغیر تو ایک دن نہیں رہ سکتی تم۔ وہ شوقی سے اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ میں اس لیے نہیں رو رہی۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں صرف ہر وقت اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے، بچے کی ماں کی نہیں۔ ابھی بھی تم اس کے لیے اداس نہیں ہو کہ میں جا رہی ہوں، بلکہ کتنا سوچتی ہو اور تم اور ہمیشہ غلط سوچتی ہو۔ پیچھے ہٹو، جانا ہے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی بولی، لیکن وہ وہی یاد پکڑتا اسے خود سے لگا گیا۔ اگر بچے کو کوئی تکلیف بھی ہوئی تو درد تو تمہیں ہوگا نا۔ ابھی یہاں الٹیاں تم کر رہی تھی یا بچہ؟ میں تو زیادہ تکلیف تو تمہیں ہو رہی تھی نا۔ یہی میں نہیں چاہتا، وہ بڑے آرام سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو۔ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن تکلیف صرف تم برداشت کرو گی۔ میرے بھی تو کچھ فرائض ہیں نا، اس لیے میں نہیں چاہتا تم بیمار ہو، تمہیں کوئی درد ہو، اس لیے تمہیں روکتا ہوں۔ اس لیے اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے کا دماغ خراب کر رہی ہو تم۔ حیدر یار، وہ پھر بھی بچے کی بات کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ جلدی واپس آنا، ابھی جا تو لینے دو۔ وہ بیگ پکڑتا اس کے پیچھے باہر آیا۔ ویسے آنٹی کو ہم ادھر رکھ لیں تو؟ ہونے سے گھورا تو وہ چپ ہو گیا۔ میرے جیک کا خیال رکھنا، بلکہ میں اسے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے کتے کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کی۔ ارے یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ میں بھی یہی کہتا ہوں نانو، پر میری کوئی سنے تب نا۔ اور تم فکر نہیں کرو، ہم سب میں جیک کے پاس ہی۔ وہ سب کو ملتی ان کے ساتھ چلی گئی اور وہ ابھی تک دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بیٹا جی اندر آنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ آ گیا امی، ابھی سے اداس ہو گئے۔ بیٹا جی ابھی تو وہ نکلی ہے، کیا کروں، اس کی چڑ کی عادت جو ہو گئی ہے۔ ارے اس کتے کے بچے کو نکالو۔ لگتا ہے جیک پھر نانو کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ہنستے اندر بھاگے۔ پتہ نہیں ہے جیک کو نانو کا کمرہ اتنا پسند کیوں آ گیا، وہ جتنا اسے چڑھتی تھی وہ اتنا ہی ان پر چڑھتا۔ ارے مجھے اس وقت غسل کرنا پڑے گا، پیچھے ہٹاؤ اسے۔ نانو وہ پیار کر رہا ہے آپ سے۔ ہاں، انسان تو مر گئے ہیں، اب یہ کتا ہی رہ گیا مجھ سے پیار کرنے کے لیے۔ ساسو ماں بی جان، ساسو ماں کو دیکھا؟ بیٹا وہ تو ابھی اٹھی ہی نہیں۔ چلو جی، بہو رانی اٹھ گئی اور ساس ابھی تک لمبی تان کر سو رہی ہیں۔ اذلان کب گئے آفس؟ وہ آج جلدی ہی نکل گئے، کہہ رہے تھے کوئی میٹنگ ہے۔ ناشتہ کیا انہوں نے؟ نہیں، وہ جلدی میں تھے۔ آپ ان کے لیے لنچ بنا دیں، میں آفس دینے جاؤں گی۔ ابھی میں ذرا ساسو ماں کو دیکھ لوں۔ بی جان مسکراتی کچن میں چلے گئی اور وہ ساسو ماں کے کمرے میں جہاں وہ اس کی چیخ و پکار سے تنگ ہوتی اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہے، کیوں طوفان مچایا ہوا ہے؟ طوفان تو ابھی آئے گا ساسو ماں، چلیں آئے باہر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں خود کر لوں گی۔ بہو کے ہوتے اکیلے ناشتہ کریں گی آپ؟ بہو تو جیسے مجھے بنا کر دینا ہے ناشتہ۔ بہو کو بنانا آتا ہوتا تو آپ کو اٹھانے کیوں آتی؟ میں تمہیں بالکل بھی نہیں ناشتہ بنا کر۔ بابا آپ نہیں گئے آفس؟ فرحان وہ، ہاں بس
طبیعت ذرا خراب تھی، باہر لان میں چکر لگا رہا تھا۔ ناشتہ کر لیا آپ نے فرحان؟ تم سوئی رہو، تمہیں کیا فکر؟ ارے نہیں بیٹا، ارے نہیں بابا، آنٹی ابھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے بابا کو دیکھو میں ناشتہ بناتی ہوں، جتنی سے میری فکر ہے بہت اچھے سے پتہ ہے مجھے۔ آپ بھی نا بابا کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے، آئے ہم باہر بیٹھتے ہیں۔ ساسو ماں میرے لیے 2 پراٹھے بنائیے گا، وہ ان کے کان میں بولی تو وہ اور تبھی اب کیا تھا، وہ دونوں ڈائننگ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ساسو ماں بیچاری گرمی میں کچن میں لگی پراٹھے بنا رہی تھی۔ بی جان کے لیے بھی پراٹھا بنا دیجیے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بڑ چوکیدار کے لیے بھی بنا دیتی ہوں، ساتھ ہمسایوں کے لیے بھی بنا دیتی ہوں، مفت کی نوکرانی جو مل گئی ہے وہ بڑبڑاتی بولی۔ ساسو ماں میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے بلانے کی بالکل زحمت نہ کیجیے گا کیونکہ میں نہیں آؤں گی۔ وہ کچن میں برتن رکھنے آئی تو بولی آ لینے دو، اذلان کو تمہارے پر کٹواتی ہوں۔ وہ روٹی توے پر ڈالتی بولتی فی الحال تو میں خود جا رہی ہوں ان کے پاس، مجھے بتا دیجیے میری کیا شکایت لگانی ہے، میں آپ کی طرف سے کہہ دوں گی۔ وہ بی جان سے لنچ باکس پکڑتی بولتی چائے لے آؤ بھائی، بی جان آپ ناشتہ کر لیں، ساسو ماں دے آتی ہیں چائے بھائی۔ ساسو ماں نے زور سے کپ ٹیبل پر رکھا۔ بیگم جی میں دے، چپ کر کے ناشتہ کرو تم۔ وہ غصے سے بس چیخی نہیں تھی۔ اوکے بابا، میں ذرا اذلان کو لنچ دے آؤں، انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا نا، ایک تم اور ایک میری بیوی ہے۔ ہاں کر لیں برائیاں میری بہو کے ساتھ، پورے گھر کو کھانے بنا کر کھلاتی ہوں، ابھی بھی میں بری ہوں، تم جاؤ بیٹا۔ بی جان ساسو ماں کو لال شربت پلائیں، وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مس ٹک ٹک کیسی ہیں آپ، مبارک ہو بہت بہت شادی کی شادی، وہ مشکل مسکراتی بولی ویسے کس کی قسمت پھوٹی ہے۔ زرتاشا کا مذاق اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارے میرا مطلب ہے کون ہے وہ خوش نصیب؟ ارے میری شادی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے مس ٹک ٹک سے؟ ہماری شادی ہوئی ہے مس ٹک ٹک سے، استغفر اللہ۔ علی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میری شادی نہیں ہوئی، علی کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کب تک کریں گی؟ میرا مطلب ہے عمر کا تقاضا ہے نا، اب تک تو شادی۔ زرتاشا عزیز، وہ میں آپ کے لیے لنچ لائی تھی۔ علی شادی کی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن آپ تھوڑی لیٹ ہو گئی، اب تو میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ ماشاءاللہ کیا سپیڈ ہے۔ علی تم جا کر پرنٹر دیکھو، وہ چل نہیں رہا۔ علی کے جانے کے بعد مس ٹک ٹک نے اسے اچھے سے گھورا۔ آپ کب تک خوشخبری سنا رہی ہیں زرتاشا میڈم؟ ابھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، اور اگر سوچیں گے بھی تو آپ کو نہیں بتائیں گے۔ زری اذلان نے اسے گھورا۔ نظر بد سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے مجھے زرتاشا، پھر ملاقات ہوگی مس ٹک ٹک۔ اب وہ بھاگتی اندر آئی جہاں اذلان غصے سے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ پر سلام کا جواب دیتا ہے بندہ۔ وہ لنچ باکس ٹیبل پر رکھتی جا کر اس کی سیٹ پر بیٹھی۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، یہ میرا آفس ہے۔ وہ جیسے اسے بتا رہا تھا۔ ہاں اپنا ہی آفس سمجھے۔ زری کام بتاؤ، میری میٹنگز بھی ہیں۔ کیا میں بس یہاں کام کے لیے آتی ہوں؟ ہاں میں آپ کے لیے لنچ لائی ہوں، میں لنچ پہلے بھی یہیں سے کھاتا ہوں، اب کام بتاؤ۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ اچھا مذاق تھا، آپ نے کہا تھا پیپرز کے بعد چلیں گے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں، آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، آپ جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ اذلان تم جا رہی ہو یا میں مس ٹک ٹک کو بولوں تمہیں دروازے تک چھوڑ کر آئیں؟ شرم نہیں آئے گی آپ کو مجھے آفس سے باہر نکالنے میں؟ بالکل بھی نہیں، آپ میرے سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتا کہ مس ٹک ٹک اندر آئیں۔ سر کلائنٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آ رہا ہوں میں، لیکن لنچ تو زری میں کلائنٹ کے ساتھ ہی لنچ کروں گا، پر میں اتنی محنت سے بنایا تھا یا بنوایا تھا؟ وہ اس کے قریب آتا مسکرا کر بولا جو بھی ہے، محنت تو کی نا میں نے، تو اس محنت کے بدلے میں تم میرے سے کیا چاہتی ہو؟ کریڈٹ کارڈ؟ پاگل لگتا ہوں پر ہوں نہیں، اب چلو گھر۔ عزیز وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ چلو اب نیچے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ منہ بناتی اس کے پیچھے بڑی تو وہ آگے مس ٹک ٹک سے پتہ نہیں اتنا قریب کھڑا کون سے راز و نیاز کی گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ اس مس ٹک ٹک کو تو اللہ پوچھے، کیا میں بھی اس کے ساتھ جا رہی ہوں؟ وہ آہستہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ سر ساری انفارمیشن میں نے آپ کو میل کر۔ وہ بات کرتی رکی کیونکہ زری اس کے بالکل قریب کان کیے کھڑی تھی، اس کے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہوئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زرتاشا، اذلان نے اسے وارن کیا، اذلان مجھے بھی کھانا ہے، لنچ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے آپ کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ لنچ کرنا ہے۔ اذلان کا دل کر رہا تھا کسی دیوار کو سر دے مارے۔ وہ آفس آ کر اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ سوری میڈم، پر ایسے کلائنٹ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، پر مس نائلہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کلائنٹس کی پرائیویسی ہوتی ہے، تو یہ کیوں جا رہی ہیں ساتھ؟ اس نے اپنے دل سے اذلان کے کان میں بات کی تھی، لیکن نائلہ کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ اذلان نے تنگ آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ نیچے لایا۔ مس ٹک ٹک ان کے پیچھے
ہی تھی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو اب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا زبردستی اسے اندر بٹھا چکا تھا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کیوں جا رہی ہے آپ کے ساتھ؟ زری وہ میری سیکرٹری ہے، وہ ہر میٹنگ میں میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں۔ ڈرائیور میڈم کو گھر چھوڑ کر آؤ، میں اپنی ماما گھر جا رہی ہوں، ابھی کل ہی تم ان سے ناراض ہو کر آئی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ آپ جائیں مس ٹک ٹک کے ساتھ۔ وہ بیچارہ نہ ٹھیک سے ہنس سکتا تھا کہ وہ جل رہی ہے، نہ رو سکتا تھا کہ اس کی میٹنگ لیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ سر، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہاں آ رہا ہے تمہارا سر، ان کا اچار ڈال لینا۔ ڈرائیور الگ ان کی لڑائی پر مسکراہٹ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میری امی کے گھر چلیں آپ، میرے آنے سے پہلے گھر ہو تم، وہ اسے وارن کرتا جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، جس سے مس ٹک ٹک کو تو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ میڈم میں بہت بچپنا ہے، بچی ہے، بچپنا تو ہوگا نا۔ اذلان کی ایک بات اور مس ٹک ٹک کا منہ بند ہو گیا تھا۔ زری تم کیوں میں نہیں آ سکتی؟ وہ جلتی کوٹی آ کر صوفے پر بیٹھی۔ بیٹیاں روز مائکے آتی اچھی نہیں لگتی ہیں، مائیں بھی بیٹیوں کے گھر اتنی دیر رہتی اچھی تو نہیں لگتی نانو۔ نویرہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا کہ زبان کنٹرول میں رکھے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کچھ نہیں اماں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ لڑکی کیوں آنکھیں سر پر رکھی ہوئی ہیں؟ نانو میں بہت غصے میں ہوں۔ وجہ بھی تو بتاؤ۔ آپ کا لاڈلا ہے نا اذلان، کسی لڑکی کو لے کر گیا لنچ کرنے ہیں؟ اماں اس کی سیکرٹری ہوگی۔ نانو یہ ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی ہے۔ میں اتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے لنچ لے کر گئی اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ کیوں نہیں کھایا؟ اماں میٹنگ ہوگی اس کی۔ امی آپ چپ کریں۔ ننی تو چائے بنا۔ اب تو بتا مجھے ساری بات۔ نانو رازدانہ لہجے میں بولی۔ اس نے پتہ نہیں انہیں کیا کہانیاں سنائی۔ اماں جی اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی اور نویرہ بیگم بس ان کے آگے چائے کے کپ رکھ کر واپس کچن میں برتن سمیٹنے چلی گئی۔ ساری غلطی تیری ہے، ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید ہوا۔ میری کیا غلطی ہے؟ حالت دیکھ تو اپنی نانو، یہ دیکھ بالوں کو کیسے باندھا ہوا ہے تو نے، کلائیاں دیکھ اپنی کتنی سونی اور ہاتھ ان پر کبھی مہندی لگائی تم نے؟ یہ دیکھ کتنے دانے نکلے ہوئے ہیں تیرے منہ پر۔ نانو کپڑے دیکھ، کل بھی تو نے یہی پہنے تھے۔ آپ کو میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ آپ مجھ میں کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں۔ لڑکی تیرے بھلے کی بات کروں، ایسی حالت میں رہو گی تو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہی کھانا کھائے گا نا۔ مطلب تو چل میرے کمرے میں حور سے مل لوں پہلے، ابھی تک سوئی ہوئی ہے وہ۔ ارے تو میرے ساتھ چل، وہ گئی ہوئی ہے اپنے مائکے۔ نویرہ تو اذلان کو فون کر، آج رات کا کھانا ادھر ہی کھا کر جائے۔ بیوی آ رہی ہوں عیسیٰ، وہ بڑا میٹھا بولی ساس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ جلدی آؤ، جاؤ بیٹا، کوئی کام ہوگا اسے۔ وہ ٹی وی کے آگے سے اٹھتی کمرے میں آئی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ابھی باہر تو بڑا میٹھا بول رہی تھی تم۔ سر نہ کھاؤ، کام بتاؤ۔ سونا نہیں ہے تمہیں؟ میں اور کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ کس خوشی میں؟ کیا کس خوشی میں؟ بس ایسے ہی۔ بیوی سیدھے طریقے سے واپس اپنے کمرے میں آؤ۔ کیوں تمہیں میری یاد آ رہی ہے؟ تمہاری یاد کیوں آئے گی؟ مجھے اپنی بہن کی فکر ہے۔ جتنی تم سوتے وقت ٹانگیں مارتی ہو، اگر اسے لگ گئی تو حیدر مجھے کچا چبا جائے گا۔ دفعہ ہو جاؤ تم، سونے کی تیاری کرو۔ حد ہے، حور بھائی میرا انتظار کر رہی ہے، مووی دیکھ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس حالت میں میری بہن کو مووی دکھا رہی ہو؟ تم چاہتی ہو اس کے ہاں تمہارے جیسا کوئی اداکار ہی پیدا ہو؟ تمہارے سے بڑا کوئی اداکار نہیں ہے اس دنیا میں۔ ماما آپ، عیسیٰ آپ، کیسی باتیں؟ آنٹی وہ واپس مڑی تو دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کتنے بڑے ڈرامے باز ہو تم۔ شور کس کا ہوں؟ میرا۔ وہ مسکراتی بولی۔ بولو بھی، اب کیوں بلا رہے تھے؟ کیوں اپنی بیوی کو نہیں بلا سکتا؟ وہ اس کے گرد اپنے حصار قائم کرتا بولا۔ بڑا پیار آ رہا ہے، خیریت؟ بیوی واپس اپنے کمرے میں آؤ، جب تک حور ادھر ہے حور ادھر ہے تو کیا میں گھر سے باہر چلا جاؤں؟ روشنی یار، حور کے آتی ہی وہ اس سے دور ہوا۔ چلو جی، چھوڑ دو 2 دن شور کی جان۔ وہ اندر آتی بولی۔ کیوں چھوڑے وہ میری جان؟ وہ واپس اسے اپنے ساتھ لگاتا بولا۔ وہ میری دوست ہے، میرے ساتھ رہے گی۔ شرم نہیں آتی ایک شور کو اس کی بیوی سے دور کرتے ہوئے؟ ہر وقت بیوی ساتھ ہی ہوتی ہے، میں 1 ہفتے کے لیے لے رہی ہوں بس۔ سارا دن تھوڑا ہوتا ہے غیبتیں کرنے کے لیے؟ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ ماما دیکھیں بھائی کو، روشنی کو باہر نہیں آنے دے رہا۔ ماما یہ دیکھیں آپ۔ اس نے اپنا موبائل کھول کر ماما کو دکھایا۔ حور اور روشنی بھی دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یہ حیدر نے اس کا ٹائم ٹیبل بنا کر بھیجا ہے، یہ کھانے کا چارٹ ہے، اس کے مطابق تمہارے سونے کا وقت کب کا ہو چکا ہے۔ اس نے تمہیں یہ اور اس نے خاص ہدایات جاری کی ہیں کہ میری بیوی کو اس کی 2 دوستوں سے دور رکھا جائے۔ روشنی کا منہ پورے کا پورا کھلا۔ ماما یہ بس مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ۔ بیٹا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، اس حالت میں اتنی دیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی ہے، اس کا فون بجا۔ دیکھا آ گیا نا حیدر کا فون، چلو اب جا کر بات کرو اسے۔ شاباش عیسیٰ، مووی بیٹا ابھی ریسٹ کریں، صبح دیکھ لیجیے گا۔ آنٹی میں حور کے ساتھ میں ہوں۔ ہاں بیوی حور کے ساتھ ماما ہے، تم میرے ساتھ رہو۔ شاباش پاگل۔ ساجہ بیگم ہنستی باہر چلی گئیں۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ شرم تمہیں آنی چاہیے کہ حور کی شادی ہمارے ساتھ ہوئی تھی اور وہ ہم سے آگے نکل گئی۔ کیا مطلب ہر بار ہم کیا پیچھے رہ جائیں گے؟ بات سمجھ آنے پر روشنی نے ادھر ادھر
ہتھیار ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑائی. دیکھو بیوی تمہاری اسی جنگ کی وجہ سے ہم ابھی تک نوڈلز رہ جاؤ تم. میں تو کہتا ہوں وہ حیدر کی نانی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. ہمیں بابا جی سے تعویذ. عیسیٰ روشن نے کشن اٹھا لیے تھے سب. عیسیٰ آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے. ماما آپ تمہاری بھول ہے, اب میں تمہاری باتوں میں آنے والی ہوں. ضرورت بھی نہیں ہے آنے کی بیٹا. ایک بار پھر سے سعدیہ بیگم کی آواز آئی. اب تو اس کا دل کر رہا تھا کسی گہرے کنویں میں چھلانگ لگاتے. آج کا دن ہی سکا تھا اسی لیے اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے. یہ کیا پہنا دیا نانو. چپ کر تو. نویرا ذرا ہو کے کمرے سے لال لپسٹک تو لا. نانو میں بالکل نہیں لگانے والی. وہ بمشکل اس سلک کی ساڑی کا پلو سنبھالتے اٹھی. تجھے 2 لگانی ہے میں نے کان کے نیچے. یہ موہا میک اپ کس لیے بنا ہے اگر منہ پر لگانا ہی نہیں ہے. نانو میں نے کبھی نہیں لگایا نا. تبھی تو شور تیرے سے دور بھاگتا ہر وقت چڑیل بنی رہتی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں. حیدر ابھی آفس سے آیا تھا. ارے تم تو کل ناراض ہو کر گئی تھی نا. امی حیدر تم جا کر چینج کرو. لیکن یہ تیار کیوں ہو رہی ہے. کیا کسی کی شادی ہے. دیکھا میں نے کہا نا آپ مجھے دلہن کی طرح سجا رہی ہیں. وہ بھڑکی اٹھی. دلہن کی طرح سجی رہتی تو آج شور تیرے آس پاس منڈلاتا. ارے ہم تو روز اپنے شور کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. تیرے نانا کا بس چلتا تو ساڑیوں کی دکان ہی میرے لیے لے آتے. اور دیکھ ساڑی کیسے جچ رہی ہے تم پر. بس یہ پیٹ اندر کاٹ لو تھوڑا سا. امی وہ رونے والے ہو گئی تھی. اب کب سے نانی اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی اور وہ دیکھ کر ہنس رہی تھی. اتنی پیاری ساڑی ہے تیری ماں کو جہیز میں دی تھی میں نے اور تو ناشکری کر رہی ہے. رانی آپا کو بھی بہت پسند تھی ساڑیاں. نویرا بیگم اپنی ہی بہن کو یاد کرتی بولی. اس کی بھی تو تھی اس جیسی ہی ساڑی. امی اذلان آ گیا ہے میں جا رہی ہوں چینج. تجھے تو میں بتاتی ہوں. یہ بال سیدھے کرو اور باہر آؤ. میں کھانا لگاتی ہوں. نانو میں ایسے نہیں جا سکتی ان کے سامنے. کیوں نہ تو تیرے لیے نامحرم ہے وہ. میں کبھی ایسے تیار نہیں ہوئی. تبھی تو وہ نہیں جاتے. وہ کسی کے پیچھے ان کی سیکرٹری ہے. وہ جانا پڑتا ہے انہیں. سب کام چھوڑ دیں کیا. مجھے نہیں پتہ سیکرٹری ویکرٹری کا. تو بال سیدھے کر کے باہر آنا. اور خبردار جو بال باندھے. وہ اسے حکم دیتی باہر چلی گئی اور اس نے اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک مدم کی. پھر گالوں پر لگے بلش کو ہلکا کیا. زری پتر آ جا باہر. اذلان آ گیا. یا اللہ میں ایسے نہیں جا سکتی. اذلان میرا مذاق اڑائیں گے پکا. کس مصیبت میں پھنس گئی میں. وہ بمشکل ساڑی میں چلتی چھپتی چھپاتی کچن میں آئی. اذلان کو کسی کی جھلک نظر آئی. شاید کوئی لڑکی تھی ساڑی میں. کوئی مہمان آئے ہیں کیا. نہیں تو. حیدر اس کی طرف کباب بڑھاتا بولا. نہیں مجھے ایسا لگا. زری بریانی لا کر رکھو. وہ کچن میں آتی نانی کی آواز پر جھنجھلائی. امی آپ جاؤ زری کچھ نہیں ہوتا. وہ اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی. بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کو میری حالت دیکھ کر. تو ضرورت کیا تھی میرے پیارے بھانجے کی جھوٹی شکایتیں لگانے کی. انہوں نے اس کے ہاتھوں میں چاولوں کی ڈش دی. حیدر جیک کدھر. یہ بریانی. زری نے جھک کر ٹیبل پر ڈش رکھی. ارے کہاں جا رہی ہو. ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ کھانا. وہ بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتی. اذلان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھی. یہ جانتی تھی اتنی گرمی میں یہ سلک کی ساڑی اور کھولے بالوں سے اسے کتنی تپ چڑھ رہی تھی. اذلان ابھی تک منہ کھولے بیٹھا تھا. بھائی صاحب آپ کی یہ بیوی ہے. حیدر بولا تو وہ خواہ مخواہ شرمندہ سا ہو گیا. زری کے ہونٹوں نے مسکراہٹ چھوئی. میری دھیرانی اتنی پیاری اس کا قصور نہیں ہے. نانی ہنستی اس کے صدقے والی جا رہی تھی. زری ہمیں کہیں جانا ہے کیا. زری نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. پاگل تیرے لیے تیار ہوئی ہے وہ. اذلان کا اچانک ہی نانی کی بات پر کھانسی ہوئی. میرے لیے. دیکھا میں نے کہا تھا یہ میرا مذاق بنائیں گے. وہ غصے سے وہاں سے اٹھی. لیکن ہائرے ساڑی کا بے وفا پلو جو کرسی کے ساتھ اٹکا اور جھٹکا لگنے سے. میری شادی کی ساڑی. امی وہ یہ. اماں میں نے اس لیے اسے کبھی نہیں دی ایسی چیزیں. امی یہ غلطی کیا کر دی ہے. لڑکی ساڑی کا بیڑا غرق کر دیا. نانو میں نے جان بوجھ کر. غلطی آپ کی. اماں یہ تو اس قابل نہیں ہے. اسے تو لوہے کے کپڑے بنوا کر دینے چاہیے. خالہ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں پھاڑی. اذلان نے ہمت کر کے اپنی بیوی کی سائڈ لی. ہاں ماما چھوڑیں. ایک ساڑی تو ہے. میری شادی کی ساڑی ہے. ہاں شادی کی ساڑی بیٹی سے زیادہ پیاری. ہاں پیاری ہے. دیکھا نانو اپنی بیٹی کو. تم جاؤ یہ جھولی بھی اتارو میری. اللہ اللہ کیسی ماں ہے آپ نانو. اس لیے میں یہاں نہیں آتی. دیکھا انہیں. ارے بس کرو میں پاگل ہو جاؤں گی. میں جا رہی ہوں. مجھے کھانا کھا لینے دو زری. سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں نے کیا کیا. تم کیوں گئے اس لڑکی کے ساتھ کھانے پر. کون سی لڑکی نانو. وہ مس ٹک ٹک. نانو میں اپنی بیوی پر دھیان دو. جیسی بھی ہے پاگل ہے تو تمہاری بیوی نہ. پر نانو میں آج کے بعد نہ سنوں تم میری بیٹی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کھانا کھانے. اذلان تم کھانا کھاؤ انہیں چھوڑو. پر خالہ میں کسی لڑکی کے ساتھ. ارے جھوٹ نہ بولیں آپ مس ٹک ٹک کو. تم چلو اندر میری ساڑی اتارو. یہ نانو نے مجھے دی ہے. کچھ دیر کے لیے دی تھی اور یہ حال کر دیا تم نے. چھوڑ بھی دے اب ننو. یار تو کھانا کھا.
وہ تینوں اب اپنی لڑائی اندر کمرے میں لڑ رہی تھیں، جبکہ اذلان ابھی تک اسی بات میں الجھا تھا کہ وہ تو کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے نہیں گیا، یہ یہاں ہو کیا رہا تھا؟ اگر آج زری اس کے لیے تیار ہو گئی تھی تو یہ سب ہونا ضروری تھا کیا؟ وہ مشکل نوارے حلق میں اتار رہا تھا۔ زری کھا لیا کھانا، چلیں چینج کیوں کر دیا، گھر چلیں۔ وہ بیگ اٹھا دیا، آگے بڑھی تو اذلان نے اسے کڑائی سے پکڑ کر کھینچا، اچھی لگ رہی تھی، پھر چینج کیوں کیا؟ میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں تھا، جی بھر کے۔ پلیز رہنے دیں آپ، ایک تو غصہ تمہیں بہت آتا ہے۔ وہ اس کے کھلے بال سنوارتا بولا، گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ابھی خالہ چائے بنا رہی ہیں، مجھے نہیں پینی چائے ان کی۔ ایسے تو نہ کہو، ابھی تم نے ان کی ساڑی پھاڑی، آپ مطلب غلطی سے پھاڑی نا۔ ویسے انانوں کو کیا بتا رہی تھی تم؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی قید میں تھے، اس کے دونوں ہاتھ اس کی قید میں تھے۔ میں نے کچھ نہیں بتایا سچی، وہ تو بس منہ سے نکل گیا۔ میں نے تو سچ ہی بولا کہ آپ اپنی سیکرٹری کے ساتھ گئے۔ اب انہوں نے غلط مطلب، ہاں میری بیگم تو بہت معصوم ہے۔ نہیں ہوں کیا؟ نہیں۔ اذلان نے اس کی ناک دبائی جس پر ہر وقت غصہ بیٹھا رہتا تھا۔ آپ، ارے میرا مطلب ہے تم معصوم نہیں، بہت زیادہ معصوم ہو۔ اسے جاتے دیکھ وہ اسے واپس کھینچتا بولا، مجھے پتا ہوتا میری بیگم میرے لیے اتنا تیار ہوئی ہے تو میں ساری میٹنگز چھوڑ کر آ جاتا۔ اچھا، اور مجھے دیکھ کر آپ نے آفس سے نکال دیا؟ میں نے کب نکالا؟ بس دھکے دینے کی کسر رہ گئی تھی یار، میٹنگز پر جانا تھا نا میں نے مس ٹک ٹک کے ساتھ۔ اتنا کیوں جلتی ہو اس سے؟ جلتی ہے میری جوتی کو جلنے دو، تم نہ جلو بس۔ اذلان چودھری پورا کا پورا صرف زرتاشا چودھری کا ہے اور یہاں وہ آگے بول نہیں سکی۔ انہی باتوں پر تو وہ پھسل جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے اب تمہارے لیے ساڑیوں کی دکان خریدنی ہی پڑے گی۔ بہنوئی صاحب، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ساڑیاں بعد میں خریدیں گے، ابھی چائے پیتے ہیں۔ میں نہیں، بس اب غصہ تھوک دو بیگم۔ آ گئی مہارانی؟ جی ساسو ماں، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سارا دن تم گھر سے غائب رہتی ہو، کیا کرنے جاتی ہو تم بھائی؟ آپ پر کالا جادو کروانے جاتی ہوں۔ وہ ان کا دل جلاتی بولی، تم سے انہی کاموں کی امید ہے، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گی ساسو ماں۔ کچن میں آ کر برتن سمیٹو۔ برتن نکالے کس نے ہیں؟ میں نے تو، میں کیسے سمیٹوں؟ ان کو میری ماما کہتی ہیں اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ زری، میں ابھی جا کر کچن صاف کرتی ہوں۔ اذلان، وہ فوراً اذلان کو دیکھی وہاں سے اٹھ کر بھاگی۔ تمہاری بیوی کی تو بہت لمبی زبان ہے بی جان، آج یا کل آ جائیں گی۔ اذلان، وہ ان کی بات سننے کے لیے رکا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ کیسا ناٹک کر رہی ہے اب یہ عورت؟ کچن میں اس کی آواز سن کر وہ منہ میں بولی، بولو، کافی رات ہو گئی، آپ کو سونا چاہیے۔ یہ چیز اس نے کچن میں ہلکی سی آواز میں خوشی منائی، کیونکہ سب بدل سکتا تھا، اس عورت کی فطرت نہیں۔ زری، کتنا رہ گیا کام؟ بس ہو گیا، جلدی آؤ، ٹائم دیکھتا بولا، اور زری بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی۔ باہر آئی۔ ساسو ماں گڈ نائٹ۔ اس کی ساسو ماں کہنے پر اذلان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی۔ کیوں تنگ کرتی ہو انہیں؟ اب تک انہوں نے آپ کو تنگ کیا، میری باری، مجھے تنگ کیا، تمہیں تھوڑی کیا۔ میں اور آپ الگ تھوڑی ہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکراتا کمرے میں داخل ہوا۔ کل ہم ساڑی لینے جائیں گے نا؟ ابھی وہ بیچارہ جا کر بیڈ پر لیٹے ہی تھا کہ زری بولی، چلو جی، آپ نے کہا تھا، میں تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہوں بیگم۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی۔ ہاں، سب باتیں ہی ہیں آپ کی۔ کل صبح 8 بجے میری میٹنگ ہے۔ آپ سیدھے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ زری سونے دو مجھے، زری سونے دو مجھے؟ زرتاشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر برش پٹکتی، تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اذلان نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے ساتھ لیٹی اسے ہی گھور رہی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف کروٹ لیتے بولا، وہ مس ٹک ٹک آپ کے ساتھ جائے گی؟ کہاں؟ میٹنگ میں؟ میری سیکرٹری ہے نا زری، سو جائیں آپ۔ یار، اس میں منہ بنانے والی اب کیا بات ہے؟ میں نے کب بنایا منہ؟ نہیں بنایا تم نے؟ نہیں۔ ناراض ہو گئی ہو؟ نہیں، وہ سیکرٹری ہے بس یار، مجھے پتہ ہے۔ پھر صبح آپ کی میٹنگ ہے، سو جائیں۔ اف، اپنی بیوی کے موڈ سوئنگز کو وہ شادی کے 2 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ کب کس بات پر ناراض ہو جائے، کب راضی ہو جائے، کب اسے کوئی بات بری لگ جائے، یہ بس ایک پہلی تھی۔ اصل میں تو وہ زرتاشا کے دل کی بات تھی، جو جب اس کا دل کہہ دے کہ ناراض ہو جائے وہ ناراض ہو جاتی، جب اس کا دل کہہ دے راضی ہو جائے وہ راضی ہو جاتی۔ اذلان بیچاری کی کیا مجال تھی وہ اسے کچھ کہے؟ وہ بیچارہ تو آرام سے سو گیا، یہ سوچ کے کہ صبح تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن صبح کیا ہونے والا تھا وہ بے خبر تھا۔ عیسیٰ، کالج جاؤ، آج یہاں پر الٹی گنگا واقعی بہہ رہی تھی، کیونکہ آج روشنی میڈم اپنے شور کے پیچھے تھی کہ کالج جاؤ۔ وہ آرام سکون سے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا اخبار پڑھنے میں ایسی مصروف ہے جیسے پورے اخبار میں اس کی ہی تو بات ہو رہی ہو۔ مجھے چھٹی ہے، حد نہیں ہوگی، چھٹیاں مجھے ہیں تمہیں نہیں، میں اور تم الگ تھوڑی ہیں بیوی۔ وہ اخبار کا صفحہ زور سے پلٹتا بولا، کالج تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ جب چاہے چھٹی کرو؟ باپ نہ صحیح، ساس کا تو ہے نا۔ ریٹائی سے جواب آیا، تمہارے کپڑے پریس کر دیے ہیں، میں نے جا کر چینج کرو۔ اچھا مذاق ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ نہ تمہیں آفس جانا ہے نہ تمہیں کالج جانا ہے، کرنا کیا ہے تم نے؟ مجھے اپنی بیوی کے پاس رہنا ہے۔ ٹھرک مت جھاڑو عیسیٰ، اسے ٹھرک نہیں محبت کہتے ہیں بیوی۔ یار کیا صبح صبح شور مچایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ حور بیچاری شاید ان کا شور سن کر اٹھی تھی۔ 10 بج چکے ہیں مہارانی۔ ہاں تو کیا ہے؟
صبح واک پر کس نے جانا تھا؟ وہ انجان بندی بولی آ کے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی۔ تمہیں واک پر جانا تھا بہن؟ بھابھی جان کوئی ہلکا پھلکا سا ناشتہ ہی بنا دے۔ بیوی تمہیں تو پتہ میں ہلکا پھلکا نہیں بلکہ کافی بھاری ناشتہ کرنا پسند کرتا ہوں، تو میرے لیے تمہیں یہ بھی پتہ عیسیٰ کہ میں ہلکی پھلکی نہیں بلکہ کافی بھاری چیز اٹھا کر مارنا پسند کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبل پر پڑا کرسٹل کا شو پیس آیا۔ یہ ظلم ہے۔ وہ صوفے سے اٹھا، اس سے دور ہوا اور حور اس کے اٹھتے ہی پورے صوفے پر پھیل کر لیٹی۔ اسے اب یہ تماشا سکون سے دیکھنا تھا۔ یہاں کسی ٹی وی کی ضرورت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے ویسے ہی لائیو ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ کالج کے لیے تیار ہو کر آؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات ماننے والا ہوں؟ کیوں نہیں مانیں گے آپ بیٹا جی؟ ماما میرا کان کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ یہ بچی جو آپ کے اس معصوم بچے پر ظلم کرتی ہے اس کا کیا؟ تو آپ اپنی حرکتیں درست کریں نا۔ ماما پلیز کان تو چھوڑیں۔ آنٹی آپ کیا لیں گی ناشتے میں؟ بیٹا جی ناشتہ تو آج میں آپ کی ماما کے ساتھ کروں گی۔ اور عیسیٰ آپ جائیں، تیار ہوں، مجھے بھی جانا ہے کالج۔ ماما آگے جو سعدیہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی، البتہ روشنی کے لبوں پر پھیلی تنزیہ مسکراہٹ زہر بن کر اس کے اندر دوڑی۔ بیوی تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، ابھی تو جا کر آپ کالج دیکھیں۔ عیسیٰ تو بڑے پیار سے اس کے بال سنوارتی بولی، کوئی بندہ ناشتہ دے گا مجھے؟ حور کے چیخنے پر اس نے نفی میں سارے لایا۔ اب اسے ناشتہ بنانا تھا۔ میں آج ہی ریزائن کر کے آؤں گا، شوق سے کیجیے گا۔ وہ حور کے لیے بریڈ گرم کرتی بولی، تمہیں میرے پر ذرا ترس نہیں آتا بیوی؟ تمہیں تو جیسے بہت آتا ہے نا، تم میرے سے بدلہ لے رہی ہو۔ وہ شیل پر چڑھ کر بیٹھا، مطلب وہ پہلے ناشتہ کرے گا پھر کالج کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، میں اچھی بیوی ہونے کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں، اور اچھی بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو وقت پر کام پر بھیجے، اور ویسے بھی آج تو آپ کی تنخواہ ملنی ہے، تو اصل وجہ یہ ہے میں تمہیں ایک پائی بھی نہیں دینے والا، مجھے ایک پائی چاہیے بھی نہیں۔ وہ حور کے لیے جوس گلاس میں ڈالتی بولی، یہ ناشتہ مجھے دو۔ وہ ٹرے میں رکھا ناشتہ اپنی طرف کرتا بولا، یہ حور کا ہے عیسیٰ، اس کے شوہر کے بھیجے گئے چارٹ کے مطابق اسے ناشتے میں دودھ اور پراٹھا دینا ہے۔ وہ ناشتے کی ٹرے اٹھاتا، یہ جا وہ جا، لیکن وہ کچن کے آخر پر جا کر رکا۔ بیوی اب کیا ہے، تمہیں سچ میں ایک پائی بھی نہیں دوں گا میں۔ اس کے کہنے پر وہ ہنسی، مطلب حد نہیں ہوگی، وہ ہنس رہی تھی کہ دیکھ لیں گے مطلب کیا تھا اس کی بات کا۔ عیسیٰ ابھی تک ایسے ہی کھڑے ہیں، آپ جلدی کریں۔ سعدیہ بیگم تو تیار ہو کر آ بھی گئی تھی۔ بی جان ویلکم بیک۔ اذلان ناشتے کی ٹیبل پر انہیں دیکھ کر بہت خوشی سے بولا، یہ میری بیگم کو دیکھا ہے؟ وہ تو صبح واک پر چلی گئی۔ نوالا اذلان کے گلے میں اٹکا، واک پر وہ بھی میری بیگم؟ کیوں میں نہیں جا سکتی کیا؟ پیچھے زرتاشا کی آواز آئی۔ اذلان کے بابا بھی ساتھ میں ہی تھے۔ اپنی بیوی کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کر اذلان کی جو آنکھیں اندر تھی وہ بھی باہر آئیں۔ تم اس طرح گئی تھی باہر؟ بس وہ چیخا نہیں تھا، کیوں اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کے بیٹھی۔ اذلان کے بابا مسکراتے چینج کرنے چلے گئے، دوپٹہ بھی نہیں لے کر گئی، نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ آرام سے سیب کھاتی بولی۔ وہ اپنا ناشتہ چھوڑ کر اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ کھائیں گے؟ وہ ڈٹائی سے آدھا کھایا ہوا سیب اس کے آگے کرتی بولی، بی جان میں جا رہا ہوں، ناشتہ تو کر لیں۔ صبح تو میں ایسے دیکھ کر بہت اچھا ناشتہ کر چکا ہوں میں۔ وہ اسی سے اپنا لیپ ٹاپ پکڑتا اٹھا، کہاں جا رہے ہو اذلان؟ آفس۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ رکو، زرتاشا کو بھی لیتے جاؤ۔ کیا؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ جاؤ زرتاشا، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اب یہی میں تیار ہو کر۔ بابا یہ آج سے زرتاشا تمہارے ساتھ جائے گی آفس؟ لیکن کیوں؟ کالج سے فری ہو چکی ہے، وہ کیا کرے گی گھر بیٹھ کر؟ کالج سے ہمیشہ کے لیے تھوڑی نا فری ہوئی ہے، بس یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، تو 3 ماہ کیا کرے گی وہ گھر؟ آفس جا کر بھی وہ کیا کرے گی؟ جب اس کی BSc مکمل نہیں ہوئی تھی تب وہ تمہاری سیکرٹری تھی، اب تو وہ MSc کر رہی ہے۔ بابا آپ میری بات میں سمجھ رہا ہوں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے پہلے سے قابلیت دیکھ کے بغیر رکھا تھا۔ بابا میں آفس میں کام کرنے جاتا ہوں، ذریعہ ادھر ہوگی تو میں، آپ نہیں جانتے اسے، میں جانتا ہوں، وہ میری بہو ہے، میں بھی جانتا ہوں اسے، اور وہ آج سے تمہارے ساتھ آفس جائے گی اور میری سیکرٹری کے طور پر کام کرے گی۔ بابا وہ بس غصے سے اتنا ہی بول سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ سیڑھیوں سے اترتی ان کے سامنے آ کر رکی، ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک کلر کا حجاب لیے وہ مکمل طور پر ایک سیکرٹری کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ تم دونوں جاؤ، میں آج تھوڑا لیٹ آؤں گا، ذری تمہیں نائلہ سارا کام بتا دے گی۔ اوکے سر، چلیں اذلان۔ وہ اس کا دل جلاتی بولی، اگر اسے پتہ ہوتا صبح ہی ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ سیکرٹری میرے ساتھ میٹنگ میں ہوتی ہے، ہر میٹنگ میں ہوتی ہے، لیکن اب تو وہ پھنس چکا تھا، اور پھنسا بھی بڑے ہی برے طریقے سے تھا۔ نہ باپ کے آگے کچھ بول سکتا تھا، نہ انہیں یہ بتا سکتا تھا کہ زرتاشا چلتی پھرتی ہے غلطیوں کی مشین ہے، کیونکہ اگر وہ غلطیوں کی مشین تھی تو وہ اذلان کی سیکرٹری کیوں بنی؟ مطلب اذلان کے برے دن پھر سے شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے ذری؟ وہ دونوں جیسی گاڑی سے نکلے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتا سیدھا اپنے آفس میں لایا۔ وہ یہاں اسے سمجھا سکتا تھا بابا کی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی، اس لیے وہ اسے گاڑی سے تو نہ اترنے کا کہہ سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں یہاں بابا کی سیکرٹری کے طور پر کام کرنے آئی ہوں۔ تم یقیناً اپنی ذہنی توازن کھو چکی ہو، اب
ابھی تو ذہن نے کام کرنا شروع کیا ہے. تم بابا کو منع کر رہی ہو. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے. مجھے بھی بابا نے کہا ہے. ہاں تم نے کہہ لیا اور میں نے مان لیا. وہ آگے سے کچھ بولتی کہ مس ٹک ٹک دروازے پر دستک دیتی اندر آئی. سر کلائنٹ آ چکے ہیں. آپ چلے میں آتا ہوں. جب تک میں واپس نہیں آتا یہاں سے ہلنا مت. تم یہاں کام کرنے نہیں مجھ پر نظر رکھنے آئی ہوں. چوری پکڑے جانے پر وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ ڈھیٹائی سے مسکراتی جا کر اس کی کرسی پر بیٹھی. وہ بھی کیا وقت ہے جب اذلان نے اسے زبردستی یہاں اپنے آفس میں رکھا ہوا تھا اور اب اسے یہاں رہنے کے لیے اذلان پر زبردستی کرنا پڑ رہی تھی. آپ سچ میں یہاں کام کریں گی؟ مجھے آپ کب سے کہنے لگ پڑے؟ وہ علی کے ساتھ بیٹھی گپے ہانک رہی تھی. اب آپ سر کی بیوی. تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں تب بھی سر کی بیوی ہی تھی. کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑتے بولی. آرام سے. اصل میں ایک راز ہے. راز؟ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا. وہ جو کچھ فائل کی کاپی کرنے آیا تھا وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نیچے گری. آپ یقیناً مذاق کر رہی ہیں. لو جی وہ میری خالہ کے بیٹے ہیں اور ایک اور دھچکا. لیکن وہ تو بالکل نہیں پسند تھے آپ کو. لیکن انہیں میں پسند تھی نا. کیا؟ وہ دھچکا زیادہ بڑا تھا. کیوں میں نہیں آ سکتی پسند انہیں؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ. کیا مطلب ہے تمہارا زرتاشا؟ اذلان کی آواز پر وہ جو ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی تھی فوراً نیچے اتری. اذلان یہ کام کر رہی ہو تم؟ یہ ہمارا لنچ ٹائم ہے. 4 بجے کون سا لنچ ٹائم ہوتا ہے علی؟ وہ میں یہ فائلز کاپی کرنے آیا تھا. علی تو فائلز کاپی کرنے میں ایسا مصروف ہو جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اس وقت کوئی نہ ہو. آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ میں نے سارا کام پوچھ لیا علی سے. ویسے بھی میں کون سا پہلی دفعہ یہ کام کر رہی ہوں. آپ نے لنچ کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلتی سوال پر سوال کیے جا رہی تھی اور وہ بس منہ بناتا آگے آگے چل رہا تھا. اپنے آفس میں آ کر وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا. کیا ہوا؟ سر درد ہو رہا ہے؟ تم ہو میرا سر درد. یار عزی کیا مسئلہ ہے یار تمہارا؟ میں نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے یہاں نظر نہ آؤ مجنوں. لیکن کیوں میرے یہاں کام کرنے سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ 100 مسئلے ہیں مجھے. مس ٹک ٹک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. اس سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ 100 مسئلے ہیں مجھے. ٹھیک ہے جو دل میں آئے کرو. لیکن مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی. وہ اس سے زیادہ غصے میں بولی. یہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ فرحان صاحب اندر آئے تو وہ ایک دوسرے کی طرف کمر کیے کھڑے تھے. دونوں کے منہ پر 12 بجے تھے. آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں. کیا ہوا اذلان؟ اپنی بہو سے پوچھیں. ارے بھائی تم دونوں بتاؤ ہوا کیا؟ وہ کوئی جواب دیتا کہ مس نائلہ دستک دیتی اندر آئی. سر میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے چلیں. زرتاشا بیٹا آپ بھی چلیں ساتھ. یہ وہاں کیا کرے گی؟ میری سیکرٹری ہے میرے ساتھ جائے گی جیسے تمہاری سیکرٹری تمہارے ساتھ جاتی ہے. نہیں بابا میں گھر جا رہی ہوں. لیکن کیوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن ساس ماں بھی اکیلی ہیں گھر میں. ڈرائیور کو. سر ہمیں لیٹ ہو رہا ہے. نائلہ کے ایک بار پھر بولنے سے وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی. اذلان کی نظر سامنے میز پر پڑے لنچ پر پڑی. شاید وہ اس کے لیے بنا کر لائی تھی. صبح سے ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا تو کیا اس نے بھی لنچ نہیں کیا تھا؟ کیا ہوا یہاں کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ روشنی ابھی شام کا کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی. عیسیٰ صبح کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. کہا تو اس نے یہ تھا کہ وہ اذلان کے ساتھ ہے. اب وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ یہ کہاں کسی کو پتہ تھا. ویسے بھی آج کل فٹ بال کا جنون سوار تھا اس پر روز مغرب کے بعد اسے فٹ بال کھیلنے جانا ہوتا تھا. باقی سب میں فٹ بال پہلے ہے بھائی. یار جیک کی بڑی یاد آ رہی ہے. جیک کی ہے جیک کے بابا کی. پتہ نہیں کیا ہوا. ناراض ہے کیا؟ نہیں تو شکل سے تو یہی لگ رہا ہے. اس نے شکر کیا ہوگا میں آئی ہوں ادھر. ہفتہ ہو گیا وہ ایک دفعہ ملنے نہیں آیا مجھ سے. چلو جی آج صبح سے اس کی کال نہیں ہے تو تم کر لو. کیوں؟ میں کیوں کروں؟ اور وہ کیوں کریں گے پھر؟ کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں. میں بھی باپ بننے والا ہوں محترمہ. یہ آواز یقیناً روشنی کی تو نہیں تھی. حیدر اس کی آنکھیں خوشی سے پھیلی. کبھی اٹھ کر چل پھر بھی لیا کرو. حد ہے. کب سے ایسے ہی لیٹی ہو تم؟ چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے. توبہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اس کے پاس آ کر موٹی ہو گئی ہو. وہ اس کے کان کے قریب بولا. پیچھے ہٹو مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. حیدر ہاں نا حقیقت ہے. حقیقت تو یہ بھی ہے کہ صبح سے ایک کال نہیں کی تم نے اپنی موٹی بیوی کو. تو آپ کر لیتی. میں کیوں کرتی بھلا؟ ہاں آپ کیوں کرتی؟ آپ تو ماں بن رہی ہیں نا. کیا کہ گونجی سے کی طرف سے تھی. ارے بہنوئی صاحب آئے ہیں؟ جی سالے صاحب اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں. ابھی تو ہفتہ ہی ہوا ہے. یہ جا کر آپ اپنی نانی اور ماں سے پوچھیں. انہیں تو لگ رہا ہے حور کو سالوں سے نہیں دیکھا. ہاں جنہیں محبت ہو انہیں ہی ایسا لگتا ہے. حور نے طنز کا تیر پھینکا. ہاں یہ تو سچ کہا حور تم نے. عیسیٰ نے جلدی میں تیل پھینکا. اور پھر تمہارا گیٹ ٹوگیدر کیسا رہا؟ گیٹ ٹوگیدر؟ ہاں وہ ہم سب دوست آج کالج میں اکٹھے ہوئے تھے. یار وہ لڑکی کون تھی تیرے ساتھ؟ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں. کون سا ایک لڑکی تیرے ساتھ؟ عیسیٰ نے گرم آگ میں پھینکا اور خود وہاں سے آرام سے کھسک گیا. وہ ساتھ میں
یکدم پلان بنا۔ میں نے کچھ پوچھا نہیں، تم آنکھیں دکھا رہی ہو نا، میری آنکھیں ہیں ہی ایسی۔ وہ پیر پٹکتی جا کر صوفے پر بیٹھی۔ عیسیٰ کے بچے، تم سے تو اللہ پوچھے جتنی شدت سے آج کل سب میرے بچوں کو یاد کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے 3-4 آ ہی جانے چاہیے۔ ہے وہ حیدر کی بات پر جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا۔ کچن میں کھڑی روشنی کو بھی آگ لگانی تھی۔ بیوی میرے کپڑے نظر آتا ہے؟ ہاں کیوں؟ تو خود جا کر لے دو۔ کام ہے تھکا آرا شور آیا ہے اور تم اس کی خدمت کرنے کی بجائے صحیح کام کروا رہی ہو۔ اب کہاں گئے تمہارے بیویوں والے فرائض؟ جو کام تم کر کے آ رہے ہو بڑے اچھے سے پتہ ہے مجھے۔ وہ اس کی فٹ بال والی یونیفارم کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ میں تو سوچ رہا تھا شاپنگ پر چلتے ہیں، حور کے لیے بھی کچھ چیزیں۔ میں آپ کے کپڑے ابھی نکال دیتی ہوں۔ وہ کچن سے فوراً بھاگی لیکن پھر رکی۔ یہ ذرا ہنڈیا دیکھنا جل نہ جائے۔ وہ بجلی کی رفتار کے ساتھ کیسے گم ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ابھی تک پانی والی بوتل ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ تو بس ابھی سلام مار رہا تھا، لیکن وہ تو اس کی آدھی بات سننے کے بعد ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ بات اس کے مطلب کی تھی۔ اب وہ کچن میں کھڑا ہنڈیا میں چمچہ ہلا رہا تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے کپڑے نہیں، اپنے کپڑے تیار کرنے اور خود کو تیار کرنے اندر بھاگی ہے۔ یار کہہ تو رہا ہوں، دوست زبردستی لے گئے۔ ہاں، اور بلیک کلر کا ڈریس بھی دوست تو نہیں زبردستی پہنایا تمہیں، ہے نا؟ تم ہی تو کہتی ہو میں اس کلر میں اچھا لگتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کلر پہن کر اپنے دوستوں سے ملنے جاؤ۔ اچھا آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے غصے میں دیکھ کر بولا۔ ہاں اب میں غصہ بھی نہ کروں؟ تم بتاؤ، تمہیں میرے بلیک کلر پہننے سے مسئلہ ہے یا دوستوں سے ملنے پر؟ مجھے تمہارے بلیک کلر پہن کر دوستوں سے ملنے جانے پر مسئلہ ہے، وہ بھی تمہاری کماری دوستوں سے جن کی گندی نظریں ہیں تم پر۔ یار ادھر میرے علاوہ بھی تو لڑکے تھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھ تو تمہیں ہی رہی تھی نا سب۔ مجھے کیوں دیکھیں گی یار؟ کیونکہ تم سب سے زیادہ پیارے ہو ڈفر۔ حیدر کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں تمہیں اتنا زیادہ پیارا لگتا ہوں۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حسن نظر ہے۔ اب غصہ کم کرو گی؟ تم جا کر دکھاؤ مجھے کہیں اب۔ میرے باپ کی بھی توبہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ چلو حور تیار ہو جاؤ، شاپنگ پر چلتے ہیں۔ کیا شاپنگ؟ اس کی بتی سی ساری کی ساری باہر ہے۔ ہاں میں نے زرتاشا کو بھی فون تو کیا ہے۔ ہائے میرا دل اس سے اتنا اداس تھا۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، جلدی کرنا۔ کتنی چالاک ہو، خود تو گھنٹہ لگا کر اچھی لگا آئی تیاری میں۔ اچھا جاؤ۔ لیکن نور بھائی گرمی کہاں کا غصہ، کدھر کا غصہ؟ وہ تو ایسے خوش تھی جیسے کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ آ گیا، اور وہ حیران پریشان وہیں کھڑا تھا۔ اب اس کے ساتھ عیسیٰ بھی آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شاپنگ کا آئیڈیا تیرا تھا؟ حیدر نے اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا۔ قسم سے میں اپنے دل سے تیرے مذاق کی تو۔ عیسیٰ یہ کلر اچھا لگ رہا ہے یا وائٹ پہنوں؟ بیوی فی الحال تو میری دنیا کلر لیس ہو گئی ہے، تم سے پوچھنا ہی فضول ہے۔ کیا تم اب میرے سے پھر سے چینج کرنے جاؤ گی؟ ہاں روشنی، میرا ولیمہ نہیں ہے وہاں۔ وہ بس اس کے پیچھے سے ہی یہ بول سکا۔ حیدر الگ اسے گھور رہا تھا، اور اب مال میں جانے کے بعد جو اذلان نے اسے گھورنا تھا وہ الگ۔ وہ گھر واپس آیا تو وہ جھولے پر بیٹھی تھی، شاید وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ چپکے سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھا، اسے دیکھتی اس کے چہرے کے رنگ بدلے۔ ٹھیک ہے تم لوگ انجوائے کرو۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ روشنی۔ کہیں گئی ہے وہ؟ شاپنگ پر۔ تو تم نہیں گئی؟ میرا دل نہیں تھا۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ تم نے کھایا؟ ہاں۔ جھوٹ، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ وہاں سے اٹھی، لیکن اس کی کلائی اذلان کے ہاتھ میں تھی۔ زری چلو۔ کہاں؟ شاپنگ پر۔ میرا دل نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے دل کو؟ اس نے واپس اسے جھولے پر بٹھایا اور اپنا سر اس کے کندھے پر گرایا۔ چیزوں کو اتنا کمپلیکس مت بنایا کرو۔ تمہیں جو مسئلہ ہوتا ہے مجھے بتایا کرو۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو مسئلے ہیں میرے سے۔ مجھے تمہارے وہاں کام کرنے پر پرابلم ہے، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں نائلہ سے مسئلہ ہے اور تمہارے مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا میرے پر تھوڑا سا بھروسہ نہیں کر سکتی تم؟ آپ پر بھروسہ ہے، لیکن وہ کیوں آپ کو پسند کرتی ہے؟ یار زری، میں بس اس کا سر ہوں۔ وہ میرے ساتھ اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے، میں بھی تو اتنے سالوں سے آپ کی بیوی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم ادھر کام کرو؟ آپ کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ یار تم سمجھ نہیں رہی، جب تم ادھر ہوگی تو میرا سارا دھیان تم پر ہوگا، مجھے ہر وقت تمہاری فکر ہوگی، میرا کام میں دل نہیں لگے گا۔ تم نہیں جانتی، لیکن جب ایک دن تم یکدم میرے سامنے انٹرویو کے لیے آئی، وہ لمحہ جب مجھ پر یہ آشکار ہوا کہ میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ تم ہو، اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکو گی۔ تم بیوقوف ہو، تم لوگوں کی باتیں جلدی مان لیتی ہو، تمہارے اندر بچپنا ہے۔ اس وقت میں بس تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تم کہیں اور جا کر کام نہ کر سکو، لیکن اس دوران بھی میری ساری سوچیں تم سے شروع ہوتی تھی اور تم پر ختم۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی کہ میرے پیچھے تم کیا کرو گی، کوئی تمہیں کچھ کہہ نہ دے، تم کسی پرابلم میں نہ پھنس جاؤ۔
تم کبھی نہیں سمجھ سکتی میرے لیے وہ وقت کتنا مشکل تھا، اور تم مجھے ناپسند کرتی تھی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی ناپسند نہیں کر سکا کیونکہ تم میری امی کی پسند تھی۔ تم نے اپنی زندگی اس فکر کے بغیر گزاری ہے کہ تم کسی کی امانت ہو، لیکن میں نے اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تم ہمیشہ سے میری زندگی میں شامل رہی ہو، جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی اور کیسے لے سکتا ہے؟ اذلان، وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے شرمندہ تھی۔ وہ جذباتی تھی، جلد غصہ کرنے والے، لیکن وہ غصہ کرنے کے بعد اسے ہمیشہ منانے آتا، اسے چیزوں کو سمجھاتا۔ اس نے کبھی بھی اپنے رشتے کو پیچیدہ نہیں ہونے دیا، اور یہ صرف اذلان ہی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے لنچ بھی نہیں کیا۔ وہ آنکھیں کھولتا بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے بھی۔ چلیں باہر؟ سچی؟ لیکن صرف ہم؟ لیکن روشنی حور، میں نے کہا نا صرف ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، واپسی پر چائے ادھر سے پی لیں گے۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ چادر لینے۔ میں نے بھی چینج کرنا ہے یار۔ حور اٹھو، میں نے پڑھ لی ہے نماز، عصر کے بعد نہیں سوتے، اٹھو، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ پہلے ہی تم میں عقل کوئی نہیں ہے، اب عصر کے بعد سو رہی ہو جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ چلو شاباش، اٹھو، باہر موسم اچھا ہے، ہم واک پر چلتے ہیں۔ میری کمر میں درد ہے، سارا دن بیڈ پر لیٹ کر کمر میں درد تو ہوگا نا۔ میں نے نہیں جانا واک پر، میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے میں مجھے تمہیں اٹھا کر ادھر سے ادھر لے کر جانا پڑے گا۔ اٹھو آپ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ چلو، جیک کو بھی لے کر جانا ہے۔ ہاں، جناب عالی کو گھر چھوڑ کر تھوڑی جا سکتے ہیں، ابھی آپ کو تیار کر لوں، پھر باہر جا کر جناب عالی کو بھی تیار کرتا ہوں۔ وہ جس سٹائل میں بولا وہ ہنسی۔ ایسی باتوں پر تو بہت ہنسی نکلتی ہے تم کیوٹ کیوں ہو اتنے؟ حور نے اس کے گال کھینچے۔ وہ اب شوز پہن رہی تھی، اور حیدر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے ہلا بھی نہیں تھا۔ چلیں حیدر؟ ہاں۔ تم بلش کر رہے ہو؟ نہیں تو تم کر رہے ہو۔ اللہ، چلو تم آگے۔ ہے اللہ، تم کتنے کیوٹ ہوتے جا رہے ہو۔ حور چپ کر کے چلو۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی، اور وہ ہو رہا تھا۔ باہر سے انہوں نے جیک کو بھی ساتھ لیا اور قریبی پارک میں چلے گئے۔ حور، ہاں، پتہ نہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ چلو جی، تمہیں تجسس نہیں ہوتا میری جگہ پر تمہیں جو ہو رہا ہے؟ وہ ہنستی بولی۔ میں تو سارا دن یہی سوچتا رہتا ہوں، اور کچھ اور سوچوں؟ میری سوچیں تم سے ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بالکل نارمل انداز میں بولا، لیکن وہ اس کا جملہ سننے کے بعد ہل نہیں سکی۔ کیا وہ اسے نفی مثالیں لائے؟ جیک کو دیکھو کتنا خوش ہے۔ جیک کی جگہ تم اپنے شوہر کو دیکھو، وہ زیادہ خوش ہے۔ تم جیک سے جلنا کب چھوڑو گے؟ جب یہ رخصت ہو کر چلا جائے گا۔ ویسے کیا خیال ہے ہم اس کی شادی نہ کروا دیں؟ پھر تو جیک کی وائف کو بھی آنا پڑے گا۔ وہ کیوں آئے گی؟ اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی نا۔ تو اس کا شوہر ہمارے ساتھ رہتا ہے نا، شادی کے بعد تو نہیں رہے گا نا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اپنا گھر بنائے، ادھر رکھے اپنی بیوی کو۔ حیدر، وہ جانور ہے یار، شکر ہے تم نے یہ تو مانا۔ جیک سامنے کھیل رہا تھا، وہ بھاگتا واپس آیا اور اس کے پاؤں سے چمٹ گیا۔ تم میری بیوی سے دور ہو جاؤ۔ کیا ہوا جیک؟ اداس کیوں ہو گئے؟ تمہیں کہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ وہیں بینچ پر بیٹھی پریشان ہو گئی تھی۔ حیدر، دیکھو اسے، اتنا چپ کیوں ہے؟ ڈرامے کر رہا ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے میرے سے۔ جیک نے اسے گھورا۔ حیدر یار، اس کی محبوبہ دیکھو جا رہی ہے۔ حیدر نے وہ سامنے اشارہ کیا جہاں جیک کی دوست واپس اپنے مالک کے ساتھ جا رہی تھی۔ محبوبہ کی بات پر جیک نے نظریں چڑھائی۔ حیدر، کتنا گندا دماغ ہے تمہارا۔ میں لڑکا ہوں اور یہ بھی لڑکا، تم بھی ایسی پارک میں آ کر لڑکیاں گھورتے ہیں؟ میں نے کب گھورا؟ تو تم نے ایسا کہا کیوں؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ بس پتہ ہے مجھے، سب لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حیدر نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کو لاڑی ماری تھی۔ دیکھو تو تمہاری ٹھڑک کی وجہ سے میں بھی بے عزت ہو رہا ہوں۔ آگے تو پورے پاکستان میں تمہاری عزت کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں نا۔ ضرور یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ تم چپ کرو گے؟ مجھے سمجھنے دو اسے ہوا کیا ہے۔ نہیں، تم دونوں لڑ لو، میری محبوبہ تو چلی گئی۔ جیک اداس سا منہ بنا کر بیٹھا تھا، نظریں وہیں تھی جہاں بھی وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جیک، تو فکر نہ کر، میں بات کروں گا اس کی مالکن سے۔ جیک نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو کیسے خوش ہو رہا ہے۔ تم اس کی مالکن سے بات کرو گے؟ ہاں نا، اپنے جیک کے۔ تم جانتے ہو اسے؟ ہاں۔ دیکھا، تب بھی تم مجھے روز یہاں اس پارک میں لے کر آتے ہو۔ میں اسے بس آج کے بعد ہم اس پارک میں نہیں آئیں گے۔ جیک کا دل چھان سے ٹوٹا۔ وہ ناراض ہو کر جا کر ان سے دور بیٹھا۔ تمہاری وجہ سے وہ ناراض ہو گیا؟ میں نے کیا کہا ہے اسے؟ جیک ادھر آؤ، تم سمجھ نہیں رہی یار، وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ حیدر، ہم اس کی شادی کروا کر اسے اس کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تم چپ کرو گے یا نہیں؟ کیوں، تمہیں اپنی بہو پسند نہیں آئی کیا؟ جیک، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری والدہ ماجدہ کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ جیک نے بھونکنا شروع کیا۔ اللہ، دیکھو ماں کے آگے زبان چلا رہے ہیں۔ وہ کل کی آئی لڑکی تمہیں اتنی پیاری ہوگی کہ تم اس کے لیے اپنی روایات بھول گئے۔ وہ جان بوجھ کر اب حور کو تنگ کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں بولا۔ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے تم اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرو گے؟ حیدر یار بس، حور مجھے مت روکنا، یہ صلہ دیا تم نے ہمیں۔ ارے تمہیں گاڑی کے نیچے سے اٹھا کر اپنے محل میں لائے ہم، اور آج تم ہم سے کل کی
کل کی آئی لڑکی کے لیے بدتمیزی کر رہے ہو؟ اتنا خون سفید ہو گیا ہے تمہارا۔ حور مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھی۔ حیدر کے جذبات میں ڈوبے جملے سن کر جیک شرمندہ ہوا اور دوبارہ ان کی طرف آیا۔ خبردار، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ یار حیدر بس کر دو۔ وہ اب کھل کر ہنس رہی تھی، اس سے زیادہ وہ نہیں ہنس سکتی تھی۔ اب تو نہیں ہو رہا کمر درد؟ نہیں، اسی لیے کہتا ہوں تھوڑا چل لیا کرو، اور نہیں تو بیڈ کو تو آرام کرنے کا موقع دو، اس کا بھی حق ہے۔ جیک اب ان کے آگے آگے چل رہا تھا، وہ دونوں ہاتھ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے۔ حیدر ابھی مسلسل اسے ہنسائے جا رہا تھا۔ ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ یہ وہ حیدر تو نہیں تھا جو اسے دیکھ کر اگنور کر دیتا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں لائبریری میں اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور ہنستا تو شاید وہ سال میں 1-2 دفعہ ہی تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ لیکن اب جب وہ اس کے ساتھ تھا، اس کا ہمسفر تھا، تو اس نے جانا تھا یہ حیدر تو بہت الگ ہے اس حیدر سے۔ یہ حیدر صرف حوریہ کا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے خود کو مکمل بدلا تھا۔ وہ دیوانے تھے ایک دوسرے کے۔ پارک میں اس کے کہہ کے گونج رہے تھے۔ وہ اپنی بیتوکی باتوں سے اس کا سر کھائی جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں مضطرب حالت میں بیٹھی تھی۔ روشنی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دونوں کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی شاید ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ نرس جیسے ہی باہر آئی، وہ دونوں بے تابی سے اٹھی۔ ان کے چہرے پر ان کی پریشانیاں آئی تھیں۔ نرس نے آ کر انہیں کچھ بتایا اور ان کے چہروں کے رنگ ایک دم بدلے۔ زرتاشا روشنی کے لہجے میں بے یقینی ابھری۔ یہ دونوں جان بوجھ کر گئی ہیں۔ آج روشنی میڈم ایک دفعہ آ لے۔ عیسیٰ ریلیکس، یہ ریلیکس ہونے والی بات ہے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تم کیا ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہو گے؟ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے، فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اذلان پریشانی سے بولا۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی تمہیں فکر ہو رہی ہے؟ بس فون اٹھا لے ایک بار۔ وہ ایسا رن مرید بھی نہ ہو بندہ۔ عیسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، سب کو بھسم کر دے۔ ہم اور اب کر بھی کہہ سکتے ہیں یار، ان کو آ لینے دو ذرا۔ آج روشنی کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا فیصلہ کرنا ہوگا؟ روشنی کی آواز پر اذلان صوفے سے اٹھا۔ زری بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کچھ کم ہوئی، لیکن اندر جو غصہ تھا وہ اب بھی اتنا ہی تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب بات ہی نہیں کرنے والا اس سے۔ کہاں تھی تم؟ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں؟ وہ بالکل فریش موڈ میں تھی۔ کیا ہوا اذلان؟ تم دونوں ہم سے پوچھ رہی ہو کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ بندہ پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ نوری، روشنی کیا ہے، چیخ کیوں رہے ہو؟ میں چیخ رہا ہوں؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یار؟ پہلے میری بات تو سنو۔ اب کوئی بات رہ گئی سنانے والی؟ میں نے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ پتہ ہے مجھے پہلے سے۔ کیا؟ وہ یک دم کھڑی ہوئی۔ اذلان بھائی، آپ کو بھی پتہ چل گیا؟ اس کے لہجے میں حیرانگی ابھری۔ مجھے پتا تھا زری تم بتا دو گی انہیں۔ میں نے نہیں بتایا یار، میں سارا ٹائم تمہارے ساتھ ہی۔ ایسی باتیں چھپائی نہیں چھپتی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ اذلان ڈٹھائی چیک کر رہے ہو تم ان لوگوں کی؟ میں کچھ نہیں بولنے والا۔ تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے اذلان؟ نہیں، اس پر تو تمہیں تمغہ امتیاز دینا چاہیے۔ کیا نہیں دینا چاہیے؟ تمہیں میری عزت کی ذرا سی بھی فکر ہے؟ تم میرے شوہر ہو عیسیٰ۔ بات کا تو دکھ ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا رد عمل ظاہر کرو گے۔ تمہارا کیا دل تھا کہ یہ خبر ملنے کے بعد میں تمہیں پھولوں کے ہار ڈالنے تو چاہیے تھے۔ وہ دھیمے سے بولی۔ اذلان آپ بھی ایسے؟ زری ہم بات نہ کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ وہ کافی حد تک اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا، پر عیسیٰ کا غصہ کنٹرول ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بھڑکے جا رہا تھا۔ پورے کالج میں تم نے میری ناک کٹوا دی۔ اگر اتنا ہی تھا تو کیوں بتایا ہماری شادی کے بارے میں سب کو؟ جس طرح تم لڑکیوں کو میری طرف دیکھتے ہوئے گھورتی تھی، مجھے انہیں بتانا پڑا کہ تم میری بیوی ہو، تو اب شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا سب کو کہ پروفیسر عیسیٰ کی بیوی MSc میں فیل ہو گئی؟ کیا؟ وہ دونوں جو صفحے پر بیٹھی تھی دوبارہ سے اٹھی۔ روشنی تم فیل ہو گئی؟ تم بھی فیل ہی ہوئی ہو۔ اذلان اس پر طنز کرتا بولا۔ تم لوگ اس کے لیے اتنا غصے ہو؟ نہیں، ہمیں تو پھولوں کے ہار ڈالنے چاہیے تم لوگوں کو۔ عیسیٰ، مجھے تمہیں کچھ اور بتانا ہے۔ میں کوئی بہانہ نہیں سننے والا تمہارے۔ تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی، میں صبح کالج کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ میری بیوی فیل ہو گئی؟ پروفیسر عیسیٰ کی بیوی؟ نہیں، پروفیسر عیسیٰ کی نہیں، پاپا عیسیٰ کی۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ایک رزلٹ اور بھی آیا ہے اور اس میں ہم دونوں پاس ہو گئی ہیں۔ وہ مسکراتی بولی۔ اب اس میں مسکرا رہی ہو بیوی؟ تم اب بھی مسکرا رہی ہو بیوی؟ اسے اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ تم کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ زری بتاؤ۔ اس نے زری کو کندھا مارا۔ اذلان تم چپ ہی کرو، میں بتاتی ہوں۔ بیوی، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم سنو تو صحیح۔ کیا سنوں میں؟ یہی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ کس کا؟ روشنی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اذلان حیرانگی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ تم بھی بول لو کچھ زری۔ وہ ہنسی۔ تم رہنے دو، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ بھائی اذلان آپ بھی پاپا بننے والے ہیں۔ حیرانگی کا عالم تھا۔ وہ دونوں ان کے چہرے پر کچھ ایکسپریشنز ڈھونڈ رہی تھی جو کہ مل نہیں رہے تھے۔ بیوی؟ عیسیٰ یک دم چیخا۔ آہستہ، میرے کان پھاڑو گے کیا؟ یہ مذاق ہے؟ میرا تمہارا مذاق ہے؟ زری، یہ میں سچ بول رہی ہوں۔ ازی، کہاں کا غصہ؟ کون غصے میں تھا؟ کس بات کا غصہ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آپ کو لگتا ہے ہم جھوٹ بول رہی ہیں؟
ہاں بیوی، تم لوگوں سے ایسی امید رکھی جا سکتی ہے. تم زری ادھر کرو یہ. دیکھو اسے اب اور تسلی کر لو اذلان. اور اس نے اسی وقت فائلز ان کے ہاتھوں سے پکڑی. پہلے انہوں نے فائل کو پڑھا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دوبارہ فائل کو دیکھا کہ اپنی اپنی بیویوں کو دیکھا، پھر دوبارہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ہم دونوں باپ بن رہے ہیں، اذلان آرام سے بولا. ہم دونوں باپ بن رہے ہیں. جتنا اذلان آرام سے بولا اتنا ہی عیسیٰ چیخا اور پھر دونوں چیختے ایک دوسرے کے گلے لگے. کیا ہوا؟ یہ دونوں چیخ کیوں رہے ہیں؟ حیدر، حور. وہ دونوں بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے. حیدر اسی وقت حور کے آگے آیا اور وہ پاگلوں کی طرح اس پر چڑھ دوڑے. میری بیگم پر نہ گرنا یار، یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ حور زری لوگوں سے ملتی بولی. شکر ہے تم بھی حجرے سے باہر نکلی. چھوڑو بھائی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم لوگوں کی بیویاں فیل ہو گئیں اور تم لوگ اتنا خوش ہو رہے ہو. ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا جو اتنی باتیں سنائے. حور نے طنز کا تیر چلایا. ابھی تو تمہاری حالت دیکھ کر میں کچھ بولا ہی نہیں ہوں. ہر 5 منٹ بعد تو طنز کا تیر چلا رہے ہو. اب اتنا بھی نہ کروں میں؟ یار بس کر دو رزلٹ کی بات. پہلے ہی اس کی وجہ سے میرا موڈ اتنا خراب ہے. تمہیں کب سے فیل ہونے پر دکھ ہونے لگا؟ حور حیرانگی سے بولی. یار یہ تو خوشی کی بات ہے نا حیدر. یار تم دونوں چھوڑو مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے. اب بتاؤ گے ہوا کیا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا. حیدر عیسیٰ حیدر کو چھوڑتا آ کر روشنی کے پاس بیٹھا. روشنی، میں سچ میں بابا بن رہا ہوں نا؟ کیا؟ حور آرام سے. یار بھائی، آپ بابا. حور تمہارا بھائی اب صرف تمہارا بھائی نہیں رہا. حیدر بھائی، آپ بھی صرف بھائی نہیں رہے. زری تمہیں شرمانا چاہیے. اذلان اس کے کان میں بولا. ابھی بھی شرمانا چاہیے؟ پہلے کیا کم لوگ چیخ رہے تھے، اب 2 اور شامل ہو گئے. حور اور زری نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک لمبا سانس ہوا کے سپورٹ کیا. شکر ہے تم لوگوں کا یہ رزلٹ MSc کے رزلٹ کے ساتھ آیا. کچھ بچت ہو گئی. حور بھی اب ان کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھتی آرام سے بولی. وہ تینوں کھڑے خوشی سے ناچے جا رہے تھے. اگر اس وقت کوئی آ کر ان کو دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل سمجھتا. آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سب واقعی دیوانے تھے، ایک دوسرے کے بھی اور دماغی حالت سے بھی. وہ تینوں دوستیں صوفے پر بیٹھی تھیں. انہیں اپنے فیل ہونے کا ذرا بھی دکھ نہیں تھا، کیونکہ انہیں پاس ہونے کا ذرا بھی امید نہیں تھی. اب پورا سال نہیں پڑھا تھا تو 3 دن میں کیا انہوں نے پڑھ کر پاس ہونا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر تھوڑی فیل ہوئی تھی. بس 2 مضمونوں میں ہی رہ گئی تھی، ایک فزکس اور ایک کمبخت اسٹیٹس. 5 ماہ بعد زیان. روشنی یہ چوتھی دفعہ بولی. زیان نہیں، ایان. عیسیٰ بھی اپنی ضد پر قائم تھا. یہ دونوں نہیں. زری کی ناک سے دونوں نام نہیں اترے. میں کہہ رہا ہوں عادل ٹھیک ہے. حد ہے حیدر بھائی، یہ اتنا پرانا نام ہے. میرا بیٹا ہے، میں جو مرضی نام رکھوں. صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھانجا بھی ہے. آہستہ بولے. میری بیوی سو رہی ہے. زری اوپر آ کر بیٹھو. تم اذلان. ٹھیک ہوں میں. دیکھا اذلان بھائی کو کتنی فکر ہے اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کی. بیوی تم پہلے ہی صوفے پر بیٹھی ہو، میں کیا بولوں تمہیں؟ تم بات ہی نہ کرو مجھ سے. زری میں کہہ رہا ہوں نا، اوپر آ کر بیٹھو. سردی ہے، فرش پر بیٹھی ہو. روشنی نے پھر غصے سے عیسیٰ کو دیکھا. کیا ہے تمہیں اذلان؟ بیٹھے رہنے دو اسے. تم کیوں غصہ کر رہے ہو؟ یہ تو کریں گے غصہ. اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کی تو فکر نہیں ہے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا. عیسیٰ نے اپنا سر پکڑا. یہاں ہم میرے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تم سب اپنی لڑائی بند کرو. ویسے بیوی، ہم اپنے بچوں کے کیا نام رکھیں گے؟ خود سوچ لوں گی میں. کیوں؟ تم خود کیوں سوچو گی؟ میرے بھی تو بچے ہوں گے نا. بچے نہیں، بچہ فی الحال ایک آ رہا ہے، لیکن آگے. یہ گرم چادر تو لے لو. زری اوپر. اذلان بھی اس کے ساتھ جا کر نیچے بیٹھا اور اس کی گرد چادر اوڑھائی. ایک دفعہ پھر روشنی کی نظروں میں عیسیٰ آئے اور عیسیٰ کی نظر روشنی پر تھی، جس نے پہلے سے ہی گرم چادر بھی لی ہوئی تھی اور جرسی بھی پہن رکھی تھی. پھر اس نے نظر اس کے پاؤں پر دوڑائی. جرابیں تک پہن رکھی تھی. اب کیا بولے؟ وہ کس چیز کی فکر کرے؟ تمہیں بھوک لگی ہے بیوی؟ ابھی 5 منٹ ہی تو پہلے کھانا کھایا تھا. یہ بولنے والا اذلان تھا. اس نے تو نارمل بات کی تھی، لیکن روشنی کی گھوریاں اور تیز ہوئیں. عیسیٰ کا تو دل تھا کہ کسی دیوار پر ساٹ دے مارے. میں نے سوچ لیا ہے نام. زری یکدم چیخی. عالمگیر. حیدر، تم نے جوتے کھانے ہیں میرے سے. حور تم کیوں باہر آئی ہو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا. وہ رو رہا ہے. کون؟ بیبی. بیبی؟ ہمارا بیبی. یہ تو تم کیوں رو رہی ہو پاگل؟ وہ چپ نہیں ہو رہا نا. اذلان اور عیسیٰ نے یکدم ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا. مطلب ان کی حالت بھی حیدر جیسی ہونے والی تھی. اچھا تم رونا بند کرو. اس نے جا کر کاٹ سے بیبی کو اٹھایا. اس سے پوچھو کیا چاہیے اسے. حور یہ کیسے بول سکتا ہے؟ بول نہیں سکتا تو پھر روتا کیوں ہے؟ یار تم تو چپ کرو. وہ کبھی اپنے بچے کو چپ کروا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی. ارے بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تکی اتنا. تکی؟ نویرہ بیگم نے آ کر اس سے تکی کو لیا. ان کے پاس آتے ہی وہ چپ کر گیا. میرا پیارا بیٹا. وہ اس کے صدقے واری جاتے نہیں تھک رہی تھی. لیکن ماما، میں نے اس کا نام کچھ اور. اپنے بچوں کو رکھ لینا. میں نے اپنے پوتے کا نام رکھ لیا ہے، محمد تقی. بہت پیارا نام ہے نا حور. پیارا نام ہے نا حور، بہت پیارا. پر ماما، پر امی.
مجھے دیں اسے، میں نے اٹھانا ہے اسے۔ امی اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیں، میرا بیٹا ہے۔ بھائی میں اسے کھا تھوڑی جاؤں گی، لیکن تمہیں بچے اٹھانے نہیں آتے زری؟ آپ نے جیسے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے نا، وہ منہ بناتی بولی۔ ارے کاکے کو ادھر لے کر آ انو، دھوپ میں۔ باہر سے نانو کی آواز آئی، وہ جو سب لائن میں لگے تھے اسے اٹھانے کے لیے، ان کی حسرت ہی رہ گئی۔ آؤ حور۔ ماما پلیز یار، یا تکی کو چپ کروا دیں یا حور کو، میں دونوں کو ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اذلان اور عیسیٰ نے پھر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مطلب وہ دن دور نہیں تھا جب ان دونوں کی حالت بھی حیدر جیسے ہونے والی تھی۔ نوڈلز؟ وہ بمشکل نیند میں اس کی آواز سنتا بولا، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ تم خواب دیکھ رہی ہو، بیوی سو جا۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیتے اسے تھپکتے بولا، میں خواب نہیں دیکھ رہی، پھر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ سو جاؤ بیوی، شاباش، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، صبح جائیں گے، مجھے ابھی جانا ہے۔ سو جاؤ بیوی پلیز، تم میرے سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ اب بس روشنی کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، اس کی مسلسل کی رٹ کی وجہ سے وہ لیمپ آن کرتا اٹھا۔ رات کے 1 بجے میں کہاں سے لاؤں گول گپے؟ اس کے کھانے کی دیر تھی اور اس کے ٹپ ٹپ آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ رو کیوں رہی ہو یار؟ مجھے نہیں پتا، بھوک لگی ہے، گول گپوں کی بھوک لگی ہے، صبح ناشتے میں وہ کھا لینا، ابھی میں کچھ کچن سے کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں میں پھر ایسے ہی سو جاتی ہوں یار۔ کچن میں کیا آئس کریم پڑی ہے؟ روشنی تم آئس کریم نہیں کھا سکتی، وہ بھی اتنی سردی میں، تو گول گپے لا کر دو، میں آئس کریم ہی لے آتا ہوں۔ وہ جوائیاں لیتا گرم بستر چھوڑ کر اٹھ کر باہر آیا تو سردی سے اس کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ باپ بننا آسان تھوڑی تھا، اب اللہ کرے کچن میں آئس کریم ہو۔ وہ بڑبڑاتا کچن کی طرف بڑھا۔ تقی کتنا پیارا ہے نا، ماشاءاللہ کہتے ہیں بہو۔ ساسو ماں میرا بھی بیبی پیارا ہوگا نا؟ ہاں اپنے باپ پر گیا تو باپ پر چلا جائے، بس آپ پر نہ جائے۔ وہ بڑبڑاتی دوبارہ سے تقی کی تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ کھاؤ ساسو ماں، آپ کو پتہ ہے مجھے فروٹس نہیں پسند، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے کھاؤ، میں چائے لاتی ہوں۔ ہائے اللہ، یہ آپ ہی ہیں نا ساسو ماں؟ زری آپ آ گئے؟ وہ ایک دم صوفے سے اٹھتی اس کی طرف بھاگی۔ آرام سے، کتنی دفعہ بولا ہے اذلان، سمجھا لو تم اسے، سارا دن یہ سیڑھیوں پر بھی ایسی ہی اچھل کود کرتی ہے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں جو وہ بول رہی ہیں؟ زری ہم تقی سے ملنے جائیں؟ ابھی کل تو گئے تھے، میرا دل اداس ہو گیا اس سے جانا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی؟ لیکن اذلان کل آپ کا رزلٹ ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ کس چیز کا رزلٹ؟ شاید آپ بھول رہی ہیں، لیکن MSc کے پیپر دے رکھے ہیں آپ نے؟ اچھا مجھے لگا پتہ نہیں اب کون سا رزلٹ آنا ہے۔ ہم تقی سے ملنے جا رہے ہیں، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ زری میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں جانے والے۔ میں ابھی آئی، بس تم آ کر کھانا کھاؤ آگے۔ اس نے کبھی مانی ہے تمہاری بات؟ حور یہ بڑا کب ہوگا؟ کل؟ ہیں کیسے سوال کرتی ہو تم، ابھی تو وہ 1 ماہ کا ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہی بڑا ہوگا نا۔ پر یہ روتا بہت ہے، تم پر گیا ہے نا، تم بھی تو چیختے رہتے ہو۔ ساری بری عادتیں باپ پر گئی ہیں اور ساری اچھی عادتیں ماں پر۔ واہ دیکھو یہ کتنا پیارا ہے میری طرح۔ وہ اترا کر بولی، تمہاری طرح نہیں، میری طرح۔ حیدر اپنی طرف اشارہ کرتا بولا، تم پیارے ہو کیا؟ نہیں ہوں۔ حور نے اس کی بات کو سرے سے اگنور کیا اور دوبارہ سے تقی کے گال کھینچنے لگی۔ حور مت کرو ایسے۔ کیوں نہ کروں، یہ اتنا کیوٹ ہے، میں بھی کیوٹ ہوں۔ تم اپنے ہی بیٹے سے جیلس ہو رہے ہو، میں جیلس نہیں ہو رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ پیارا ہوں، اس لیے تم اسے مجھے دو اور جا کر پڑھو۔ حد ہے اس پڑھائی سے، لگتا ہے میری اور زندگی جان نہیں چھوڑے گی۔ پاس ہو جاتی تو چھوٹ بھی جاتی، اب جن مضمونوں میں فیل ہوئی ہو دوبارہ بھی تو دینے ہیں نا۔ بس پتہ ہے مجھے۔ روشنی جی ماما، وہ اکتائے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی، اچھا سا پیپر دینا، اس حالت میں آپ کو مجھے بیڈ ریسٹ کا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ماما میں ماں بننے والی ہوں تو، اور میرا شوہر مجھے ساری رات فزکس پڑھاتا رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، بچے پر بھی اچھا اثر پڑے گا، بچہ لائق پیدا ہوگا۔ ارے آنٹی آپ کیا حال ہے؟ عیسیٰ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، بس روشنی کو بیسٹ آف لک بولنے آئی تھی۔ اچھا سا پیپر دینا، اور اگر آپ اس دفعہ بھی نہیں ہوتی میں فیل، پتہ ہے مجھے۔ ویری گڈ۔ حد ہے کسی کو فکر نہیں کہ میں بن رہی ہوں، میرے موڈ سوئنگز ہیں۔ ایک دفعہ سارے فارمولے ریوائز کر لو بیوی۔ عیسیٰ اس نے مسکین منہ بنایا۔ کیلکولیٹر رکھا تم نے؟ ابھی بھی ضرورت پڑنی ہے کیا؟ روشنی عیسیٰ ساری پینسلز چیک کر لو، چلتی ہیں نا؟ چلتی تو سب ہے، اگر چلانے کی ضرورت پڑی تو۔ یہ آواز حور کی تھی۔ حور میرا بچہ، روشنی منہ بناتی جا کر اس کے گلے لگی۔ کوئی بات نہیں، تم تو ماں بننے والی ہو، مجھے دیکھو میں ماں بن کر بھی پیپر دینے آئی ہوں۔ صرف آپ تینوں عورتیں ہیں اس دنیا میں جو پہلی دفعہ مائیں بن رہی ہیں، ہے نا؟ پہلے تو کوئی عورت ماں نہیں بنی جیسے۔ یہ آواز حیدر کی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بھائی انہیں؟ آ گیا جورو کا غلام۔ وہ دونوں اذلان کو دیکھتے بولے، زری اب وہ دونوں اس کے گلے ملی۔ بس اب واپس آ کر مل لینا بیوی، اچھا سا پیپر دینا، تم بات ہی نہ کرو مجھ سے۔ اچھا بات نہیں کرتا، لیکن اچھا سا دینا۔ حیدر تقی تم سے زیادہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اس لیے اس کی فکر چھوڑو اور اندر جاؤ۔ اذلان اگر میں فیل ہو گئی تو ہم پھر سے پیپر دے لیں گے، بس ایسی ہی موٹیویشن چاہیے سب کو۔
عیسیٰ کی زبان پر کھجلی ہوئی. اچھا اب جاؤ تینوں اندر. عیسیٰ چیٹنگ کر لوں؟ بس پاس ہو جانا. وہ تحقیق کی ہی لاج رکھ لینا. ذری ریلیکس ہو کر پیپر کرنا. تمہیں سارا آتا ہونا ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. روشنی ہلکی سی آواز میں بولتی اندر بڑھی. وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بڑھی. کیا لگتا ہے؟ وہ تینوں اب کالج کے دروازے کے آگے کھڑے فکر مند تھے. مجھے تو اب کچھ لگتا ہی نہیں ہے. باپ بننے سے پہلے ہی فیلنگ لیس ہو گئے تم عیسیٰ. تمہاری ہمت ہے. باپ بن کر بھی تم میں ابھی احساسات ہیں. تم بھی کچھ بولو اذلان. اتنی سردی ہے کمرے میں تو ہیٹر بھی نہیں لگا ہوگا. ذری کیسے اتنی دیر؟ تم چپ ہی رہو پلیز. لیکن یار اس نے ہائی نیک بھی نہیں پہنی. میں اسے بولتا رہا کہ سردی ہے پہن لو. پیپر کی تیاری اسے کروائی ہے یا اس کے نزلے بخار کی فکر میں رہے ہو؟ ہاں کل رات اسے تھوڑا تھوڑا بخار بھی تھا. ان دونوں نے اپنا سر پکڑا. عیسیٰ کا تو دل تھا گاڑی کو ہی سر دے مارے. اب وہ کالج کے سامنے کھڑے تینوں اپنی بیویوں کے پاس ہونے کی دعا کر رہے تھے. یا اللہ ہماری عزت کی لاج رکھ لے. آمین. حیدر اور اذلان نے آمین بولا. ختم شد.